اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج آغاز کریں گے دورہ قرآن پاک میں پارہ نمبر 7 سپارے کا آغاز کرتے ہیں، اور 7ویں سپارے میں جو ہم آلریڈی ابتدا کر چکے ہیں سورہ مائدہ کے دیگر احکامات، اور اس کے سوا سورہ الانعام بھی 7ویں سپارے سے شروع ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ اس کے مضامین دیکھیں گے۔ سب سے پہلے سپارے کا مختصر سا خاکہ، ایک آؤٹ لائن، جو مین پوائنٹس ہیں، جو مین اس میں ٹاپکس ہیں، کچھ ان میں سے ڈسکس کرتے ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان، مستقل، محبت فرمانے والا ہے۔ 7ویں سپارے کی ابتدا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان نصارہ کی تعریف فرمائی کہ جب انہوں نے قرآن پاک سنا تو ان کے دل پر ایسا اس کا اثر ہوا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور بیسیکلی مفسرین کرام نے یہ لکھا کہ یہ شاہ حبشہ نجاشی کا جو دربار تھا، جہاں پر حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ساتھی جو حبشہ ہجرت کر کے گئے تھے، انہوں نے قرآن کی تلاوت کی، اور قرآن سن کر اس کے دل پر اس کا اتنا اثر ہوا، اس کا تذکرہ کیا گیا کہ واقعی یہ جو حقیقی نصارہ تھے، جب وہ قرآن پاک کو سنتے تھے تو ان کی کیفیت کیا ہو جایا کرتی تھی، اللہ کے کلام کی تاثیر، اس کی سچائی، وہ بھی یہاں پر ظاہر ہوئی۔ پھر کچھ شرعی مسائل کا بھی تذکرہ، عقائد کا بیان کیا گیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے احکامات بیان فرمائے۔ حلال اور حرام کا جو فارمولا ہے، جو کلیہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے طیب چیزوں کو حلال اور ناپاک چیزوں کو حرام فرمایا، اور کوئی شخص اپنی منمانی کرتے ہوئے نہ تو اللہ کے حرام کیے ہوئے کو حلال کرے اور نہ ہی حلال کو زبردستی حرام بنانے کی کوشش کرے۔ بیسک پوائنٹ کیا ہو گیا کہ دین اعتدال کا نام ہے، یہ ماڈریشن کا نام ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں ہم نے ایک معتدل امت بنایا، افراط اور تفریط سے پاک، یعنی ایکسٹریمسٹ نہیں ہونا چاہیے، نہ تو گناہوں اور دنیا داری کی طرف، اور نہ اتنا زیادہ ایکسٹریمزم کہ ہر چیز کو یہ حرام کہتے جائیں اور لوگوں کا جینا ہی مشکل کر دیا جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں قسم کھانے کا، یعنی کہ وہ ایک انسان کسی بھی چیز کا پختہ ارادہ کر لیتا ہے، پھر اپنے آپ سے ہی ایک وعدہ کر لیتا ہے کہ فلاں کام میں کروں گا، تو اس کی حقیقت بیان کی، اور یہ فرمایا کہ جب تم اپنے اوپر کسی چیز کو لازم کر لو، یعنی اپنے آپ کو قسم سے باندھ لو، تو اول تو غلط کاموں کی قسم نہ کھائی جائے، لوگ قسم نہ کھائی جائے، غلط غیر شرعی کاموں کی قسم نہ کھائی جائے، اور اگر کوئی غلط قسم کھا لے تو اس کا کفارہ ادا کرے۔ اور جو حقیقی نارمل اوتھ لیتے ہیں، یا کوئی حلف لیتے ہیں، یا حلفیہ بیان دیتے ہیں، یا قسم کھاتے ہیں، تو پھر اس کو پورا کرنا ایک طرح کا جو ہے اس شخص کے اوپر واجب ہو جاتا ہے، جو کہ بے شک اس نے اپنے اوپر خود واجب کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے شیطان کے راستے سے بچنے کا بھی حکم دیا، قسم کا کفارہ بیان فرما کے ایک آسانی بھی عطا فرما دی۔ پھر احرام کی حالت میں جو چند پابندیاں عائد ہو جاتی ہیں حج یا عمرہ کرنے والے پر، اس کا تذکرہ فرمایا گیا۔ خاص طور پر شکار کی حرمت کا یہاں پر بیان فرمایا گیا کہ پانی کا شکار، یعنی کہ سی فوڈ کا تو احرام کی حالت میں کوئی پابندی نہیں لگائی گئی، لیکن چوپائے جانور، دیگر جو شکار تھے، ان سے منع کیا گیا کہ بیت الحرام میں یا شہر حرام میں یا حالت احرام میں شکار کے احکامات کیا ہیں وہ بیان فرما دیے۔ پھر مشرکین کے حرام کردہ جانوروں کا تذکرہ کیا گیا۔ اس کے بعد اس سپارے میں ایک خاص تاکید فرمائی جا رہی ہے کہ جو صاحب مال ہے، جس کے پاس کچھ ہے، وہ وصیت کرے۔ وصیت کا طریقہ اور اس کے اصول بتائے جا رہے ہیں کہ وصیت میں 2 گواہ بنا لیے جائیں یا اس کو لکھ لیا جائے، تاکہ ثبوت ہو کہ واقعی یہ وصیت بالکل ایسے ہی کی گئی تھی۔ اس کے بعد قیامت کا تذکرہ فرمایا گیا، کیا کیفیت ہوگی، کیا حالات ہوں گے، اور ہمیں یاد دہانی کروائی جا رہی ہے کہ دنیا اور اس کے معاملات عارضی ہیں، مگر قیامت ایک سچی، بڑی اور بہت ہی زیادہ کہنا چاہیے کہ حیرت انگیز حقیقت ہے، جو بہرحال آ کر ہی رہے گی۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، اور اللہ نے جو انعامات، جو فضیلتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی، ان کا بھی ذکر کیا گیا۔ یہاں پر یہ چیپٹر تقریباً کمپلیٹ ہوئے، اور پھر سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر
وہ جو جس کی ہم نے کہا تھا نا کہ شان نزول کیا ہے، مائدہ، وجہ تسمیہ کیا ہے، اس اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی نعمتوں میں سے اس مائدہ کا خوان کا بھی تذکرہ فرمایا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سوال، ان کی درخواست اور اللہ کا جواب، اس کا بھی تذکرہ فرمایا۔ پھر سورہ الانعام شروع ہو رہی ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں میں سے ایک اور نعمت کا بیان فرمایا کہ اللہ نے جو ہمیں چوپائے عطا کیے ہیں، جو جانور عطا کیے ہیں، اس میں ہمارے لیے بے شمار فوائد رکھے۔ کسی کا گوشت کھاتے ہیں، کسی کی کھال سے فائدہ اٹھاتے ہیں، کسی پر وزن لاتے ہیں، کوئی ہماری سواری یا سفر کے کام آتا ہے۔ اور اگر آپ اس زمانے کی بات کریں تو آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح آج کوئی کہتا ہے ہمارے پاس بائک یا کار یا جو اور وہیکلز ہیں یا پبلک ٹرانسپورٹ ہے، اس کی جو اہمیت ہے آج، اس سے بھی زیادہ اہمیت تھی ان مویشیوں کی جن پر سفر کیا جاتا تھا، ان جانوروں کی، گھوڑوں کی، اونٹوں کی۔ تو یہ قدرت اللہ تعالیٰ اپنی بیان فرما رہے ہیں کہ میں نے تمہیں کیسی کیسی اپنی انگنت نعمتیں عطا فرمائی۔ کہنے کو ہم کہتے ہیں وہ جانور ہے، یعنی جب ہم کسی کو جانور کہتے ہیں تو ہم اس کی بے رحمی کے لیے اس کو جانور کہتے ہیں، یا ہم اس کو اس کی کم فہمی کے لیے جانور کہتے ہیں کہ یہ انٹیلیجنٹ نہیں ہے، انٹلیکچوئل نہیں ہے، اس میں احساس نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں ہوتی ہیں نا جو جانور کا ورڈ ہم یوز کرتے ہیں۔ لیکن جب آپ اینیملز کی بات کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ ایسی مخلوق ہے کہ ان میں سمجھ بھی ہے، سینس بھی ہے، وفاداری بھی ہے، فرما برداری بھی ہے، بہت سی خوبیاں ہیں ان میں۔ سب سے بڑی بات یہ کہ اپنی ان تمام تر عادتوں، صفات، کمی کمزوریوں یا اپنی طاقتوں کے باوجود اللہ نے انسان کے قابو میں ان کو دے دیا ہے۔ یعنی آپ جانور کو اپنے بس میں کر سکتے ہیں، قابو کر سکتے ہیں، اس کو اپنے لیے استعمال کر سکتے ہیں، جیسے چاہیں اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کہ اللہ نے تمہیں ان جانوروں پر تصرف دیا ہے، یا تمہیں ان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دی ہے، یا تم انہیں اپنے بس میں کر لیتے ہو، قابو کر لیتے ہو، اور جانور انسان کا فرما بردار بن جاتا ہے۔ یہ بھی دیکھیں اللہ کی نعمت۔ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے جو غلط عقائد تھے جانوروں سے وابستہ، وہ جانور جو اللہ کی ایک مخلوق ہیں اور obviously انسان سے کم تر ہیں، انسان ان سے افضل ہے، مگر کچھ لوگوں نے ان جانوروں کو بڑی اہمیت دی، کچھ نے تو ان کو بزرگ اور فضیلت والا مان لیا، کچھ نے ان کو مبارک مان لیا، ان سے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے اپنے طور پر طریقے بنا لیے، کچھ نے ان جانوروں کو معاذ اللہ خدا ہی بنا ڈالا۔ تو جانوروں سے وابستہ جو غلط عقیدے اور نظریات تھے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کا بھی تذکرہ فرمایا، مشرکین کے ان غلط عقائد کو رد کیا گیا، اور پھر توحید اور اللہ کی قدرت کے دلائل بیان فرمائے گئے، اس کے جو دعوے تھے وہ بیان کیے گئے، مختلف آیات میں نصیحت کی گئی کہ ہم ان پر غور و فکر کریں۔ پھر مشرکین سے اللہ تعالیٰ نے کچھ سوالات کیے جو ان کو حقیقت کی طرف راغب کرنے کے لیے، ان کو کہتے ہیں نا جھنجھوڑنا، ویک اپ کالز، کہ بھائی دیکھو تم اس زمین پر کس کو اپنا خالق اور مالک جانتے ہو، اور بہت سی دلائل دیے گئے۔ کیا ان کے پاس اس کا کوئی جواب تھا؟ اور جب وہ جانتے بھی تھے کہ ساری کائنات کا خالق اور مالک اللہ ہے، اس کے باوجود بھی وہ من گھڑت اپنے جو نظریات اور عقائد پہ جمے رہتے تھے، اور پھر اس کا جواز وہ یہ بناتے تھے کہ ہمارے آباء و اجداد کو ہم نے اسی پر پایا۔ وہ ساری باتوں کا تذکرہ کیا گیا کہ کس طرح شرک میں دنیا ڈوبی ہوئی تھی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں روشنی پیدا فرما دی، اور لوگوں کے اندر سے جہالت کو دور کرنے کے لیے انبیاء کرام مبعوث فرمائے۔ پھر اس میں تقریباً 18 انبیاء کرام علیہم السلام کا تذکرہ فرمایا گیا، ان کا ذکر ہے، اور ظاہر ہے کہ ہر نبی کی فضیلت، ان کی تعلیمات، اور اپنی اپنی قوموں کے پاس جو احکامات وہ لے کر آئے تھے ان کا بھی تذکرہ کیا گیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات اور اللہ کی صفات، اور وہ کس طرح تصرف فرماتے ہیں، اس کا اختیار کیا ہے، تو وہ اس کی معرفت ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں، ہم اپنے رب کو کیسے جان سکتے ہیں، پہچان سکتے ہیں۔ اس صورت میں ان باتوں کا بھی تذکرہ فرمایا گیا۔ کافر اور مومن کی نگاہ میں جو ڈفرنس ہے، یعنی قدرت کی نشانیاں، جو ایونٹ، جو ایکسیڈنٹس، جو معاملات ہوتے ہیں ان کے آس پاس، جو چیزیں رونما ہوتی ہیں،
کوئی ڈیزاسٹرز آتے ہیں، کوئی انعامات ملتے ہیں، کوئی نعمتیں ملتی ہیں، سورج کا نکلنا اور پھر غروب ہو جانا، چاند کا ظاہر ہونا اور پھر چھپ جانا، پھر بارشوں کا برسنا، پھر موسموں کا چینج ہونا، پھر درختوں کا، یہ سارے آپ دیکھیں کس طرح آٹم میں درختوں پہ سے پتے غائب ہوتے ہیں اور کبھی لگتا بھی نہیں کہ اس درخت پہ کبھی کوئی پتا تھا بھی، یا آپ سوچتے کہ کس طرح یہ پھر دوبارہ بھر جائے گا اور ہرا بھرا ہو جائے گا. تو ہر چیز جو ہمارے اطراف میں ہے، ایک مومن اس کو کس اینگل سے دیکھتا ہے، اسے وہ کیسے نظر آتی ہے، اور ایک کافر کیسے دیکھتا ہے، وہ ڈفرنس اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا. آنکھیں بظاہر دونوں کی ایک جیسی ہیں مگر صلاحیتیں دیکھنے کی مختلف ہیں، اور اللہ نے کافر و مومن کو وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا، مثالیں بھی بیان کر دی. اور پھر آخر میں مومن کی جو ایمان بھری بصیرت ہے، یعنی اس کو دیکھیے، اس کی میں بڑی آسان سی ایک مثال دیتی ہوں کہ جب کوئی کسی چیز کا ماہر ہوتا ہے، ایکسپرٹ ہوتا ہے، چاہے وہ جیولر ہو، وہ گولڈ کو دیکھ کر پہچان لیتا ہے، ہر شخص نہیں پہچان سکتا. کوئی جو اسٹون کے ماہر ہوتے ہیں، وہ اسٹون کو ہماری آنکھیں بھی ہیں، اس کی بھی آنکھیں، ہو سکتا ہے ہماری آئی سائٹ اس سے بہتر ہو، لیکن وہ جب اپنی آنکھ سے دیکھتا ہے تو بتا دیتا ہے کہ یہ اسٹون اوریجنل ہے یا فیک ہے، اور ہم نہیں بتا پاتے. اسی طرح سے آپ میڈیکل کی رپورٹس جو ہوتی ہیں، الٹرا ساؤنڈ ہے، ایکس رے ہے، یہ تمام چیزیں آپ وہ دیکھ لیں اسکینس، آپ کو وہ باریکیاں، وہ چیزیں سمجھ نہیں آئیں گی جو ان کے ایکسپرٹس کو سمجھ آئیں گی، وہ بھی دیکھیں گے، آپ بھی دیکھیں گے. تو وہ جو ویژن ہے اس کے پیچھے علم ہوتا ہے. علم اگر ہے تو چیزیں کسی اور انداز سے نظر آنے لگتی ہیں، اور علم نہیں ہے تو کہنے کو تو سب کی آنکھیں ہی ہیں مگر دیکھتے سب نہیں ہیں، آنکھوں والے بھی اندھے ہیں. اور جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی مگر دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہے. تو یہ والی ساری ریالٹیز اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بتائیں، اور جہاں پر اللہ نے اس صورت میں انعام یعنی جانوروں کا ذکر کیا، وہاں نباتات کا اور اپنی کائنات میں سے جو اپنی تکوینی اور نشانیاں ہیں قدرت کی، ان کا بھی تذکرہ فرمایا. تو سب سے پہلی بات تو یہاں پر 7ویں سپارے کی پہلی آیت، اور جیسے ہم کہتے ہیں نا وَإِذَا سَمِعُوا، سپارے کی ابتدا میں لکھا ہوتا ہے، سپارے کے ٹاپ پر سپارے کا نام لکھا ہوا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جس وقت وہ اسے سنتے ہیں، یعنی جب انہوں نے سنا یا جب وہ سنتے ہیں جو ان کے رسول کی طرف نازل کیا گیا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، قرآن اس سے مراد ہے، تو تم دیکھتے ہو کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس لیے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا، اور وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہم ایمان لائے تو ہم کو بھی گواہی دینے والوں میں لکھ لیجئے. اب یہ دیکھیے بہت ڈیٹیل واقعہ ہے. سب سے پہلی ہجرت مسلمانوں نے مکہ سے حبشہ کی طرف کی، بہت سخت ظلم و ستم مکہ میں کیے جا رہے تھے، ان کو صرف اسلام لانے کی وجہ سے انہیں تکلیفیں دی جا رہی تھی، اذیتیں دی جا رہی تھی، ان کا بوائیکاٹ کیا جا رہا تھا، انہیں قتل کرنے کے منصوبے بنائے جا رہے تھے، انہیں اپنی عبادت کرنے کی یا اپنی کسی بھی قسم کا اپنے عقیدے کا اظہار کرنے تک کی بھی اجازت نہیں تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے آپ لوگ حبشہ کی طرف ہجرت کریں. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہجرت نہیں فرمائی، تقریباً 16 افراد کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کی طرف بھیجا. 2 ہجرتیں ہوئیں، ہجرت حبشہ اولا اور ثانیہ. تو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہاں بھیجا تو کفار وہاں پر پہنچ گئے، اور مشرکین جو تھے، اور جو نجاشی تھا حبشہ کا بادشاہ، رحم دل تھا، اس نے ان کو پناہ دی تھی مسلمانوں کو. تو یہ مشرکین وہاں پہنچے اور بڑا اچھا منصوبہ بنا کر پہنچے کہ ہم اس کو اکسائیں گے، ورغلائیں گے مسلمانوں کے خلاف، اور کہیں گے کہ تم تو عیسیٰ ہو، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، اور یہ تو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا یا خدا نہیں مانتے، مگر یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد کو مانتے ہیں، اور ان کے تو نظریات بھی الگ ہیں بالکل. تو انہوں نے یہ کہا، اور میں بہت مختصر کر رہی ہوں بات کو، جب
نجاشی نے کہا کہ تم کیا پڑھتے ہو، مسلمانوں سے پوچھا کون سا کلام ہے تمہارا، وہ کیا سکھاتا ہے، کیا بتاتا ہے. تو اس وقت حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر اصحاب کھل کر اپنے دین کا اظہار فرمایا. نجاشی نے سورہ مریم کی تلاوت سنی، اور نجاشی نے جب قرآن سنا تو وہ اپنے تخت سے اٹھایا اور اس کے رو رو کر اس کی آنکھوں سے آنسو ایسے کہتے نا جیسے نان سٹاپ لڑیوں کی طرح بہنے لگے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کی اس کیفیت کو قرآن میں تذکرہ فرمایا کہ اس نے حق کو پہچان لیا. قرآن کا اثر ہی ایسا ہے. ہم پہ کیوں نہیں ہوتا؟ ہم پر اس لیے نہیں ہوتا کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا. اگر آپ اس کو ترجمے سے سنیں، یہ الگ بات ہے کہ بہت سے ہمارے مسلمان بہنیں بھائی عربی میں بھی سنتے ہیں تو رقت ان کے اوپر طاری ہو جاتی ہے. وہ اس لیے بھی ہوتا ہے کہ انہیں پتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، پاک کلام ہے، مقدس کلام ہے. مگر تھوڑی دیر کے لیے تصور کیجئے، جسٹ امیجن کہ آپ کو وہ سمجھ بھی آ رہا ہے تو کیا کیفیت ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے انہوں نے حق کو پہچان لیا، اور جو حق کو پہچان لیتا ہے مان لیتا ہے. اور کافر اور مشرک اسی لیے تو سننا نہیں چاہتے تھے. کتنے واقعات ہیں ہزاروں کے، وہ کہتے تھے قرآن پڑھا جائے تو شور کرو، کیونکہ لوگ سن لیتے ہیں پھر وہ ان پر اثر کر دیتا ہے. یا جب پڑھا جاتا تھا اپنے یوں کان بند کر لیا کرتے تھے کہ اگر ہم سن لیں گے ہمارے دل پر اس کا اثر ہو جائے گا. اگر آپ کو اس چیز کا پتا ہو کہ وہ جھوٹی ہے تو پھر ڈر کس بات کا ہوتا ہے؟ کیوں ڈر لگتا ہے کہ اس کا اثر ہو جائے گا؟ تو یہ بات یہاں پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ بھی نصارہ تھے کہ اپنے اوپر قابو نہ رکھ سکے. جب کلام الہی سنا تو ان کے بے اختیار آنکھوں سے آنسو جھلکنے لگ گئے. اور پھر وہی والی بات یہاں پر آ گئی کہ روتے روتے ان کی ہچکیاں بن گئیں اور داڑھیاں جو تھی ان کی وہ تر ہو گئی آنسوؤں سے. یہاں سے بائی دا وے پوائنٹ پتا چل رہا ہے کہ اس دور کے لوگ، مرد ہمیشہ سے داڑھیوں والے ہوتے تھے. یعنی کہ مرد کا داڑھی والا ہونا ایک عام بات تھی، نہ داڑھی والا ہونا خاص بات تھی. وہ ایک عجیب بات تھی، وہ نارمل نہیں تھا، روٹین نہیں تھی. تو یہ بھی یعنی کہ یہ انڈرسٹوڈ ہی تھا. جیسے آپ یوں کہہ لیجئے کہ خواتین کے بال ہوں گے سر پر، وہ گنجی نہیں ہوں گی. اب آپ مجھے بتائیں، کوئی آپ سے کہتا ہے بال رکھنے چاہیے عورت کو؟ کہنے کی ضرورت نہیں ہے نا. بال ہوتے ہی ہیں خواتین کے. خواتین کب حجامت ایسی بناتی ہیں؟ بالڈ کب ہوتی ہیں؟ وہ کب کہتی ہیں کہ ہمیں کلین کرنا ہے، ہیڈ کو شیپ کرنا ہے؟ نہیں کرتی نا. ریئر آپ کو ایسی ملیں گی، یا تو کسی ڈیزیز کی وجہ سے، یا کوئی ہوتے ہیں خپتی یونیک بننے کے لیے بھی کر لیتے ہیں، لیکن یہ روٹین نہیں ہے. ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے جو مرد کا داڑھی رکھنے کا بھی یہ روٹین تھا کہ داڑھی ہوگی ہی. اب نارمل بات اس کی داڑھی نہ ہونا تھا. تو اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ اس پہ بحث ہو رہی ہوتی ہے کہ بھئی آدمیوں کو داڑھی رکھنی چاہیے کہ نہیں. لیکن لٹرلی یہاں پر بھی دیکھیے کہ وہ نجاشی جو ہے وہ کرسچن ہے، عیسائی ہے، اس کے باوجود بھی اس کی بھی ریش ہے اور داڑھی ہے. ایون فرعون کی بھی داڑھی تھی، وہ بھی تذکرہ کیا جاتا ہے. یعنی آدمیوں کا عام طور پر یہ ایک روٹین تھا. تو اس طرح سے معاملات ہیں یہاں پر. اب اللہ تعالیٰ فرماتے کہ دیکھو اللہ کے کلام کا اثر، اور اسی طرح سے پھر عقائد کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. اور مکی صورتوں کا جو انداز ہے زیادہ تر، یعنی جو مکی دور کی صورتیں تھیں ان میں زیادہ تر عقائد کی بات کی جاتی تھی، شرعی امور کا بھی تذکرہ کیا جاتا ہے. اور مدینے کی جو صورتیں ہیں، یعنی مدینہ میں واپس تشریف لائے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر، وہاں پر آپ کو بائی لاز، شریعت، اسلامک جورسپروڈنس، اس کا تذکرہ زیادہ ملتا ہے. حلال کیا ہے، حرام کے لیے پریکٹیکل چیزیں، قوانین، ان کا تذکرہ ملتا ہے. اب اس میں جو سب سے اہم بات اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرما رہے ہیں وہ یہ ہے، جو قابل غور ہے بہت زیادہ ہمارے لیے، کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات سے منع فرمایا کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہیں ان میں سے پاک چیزوں کو حرام مت کرو. یہ جو روٹین ہمارا ہے، دو ایکسٹریم پہ نظر آ رہے ہیں لوگ. ایک ہر چیز کو حرام کہتے جا رہے ہیں، جو بات انہیں سمجھ نہیں آتی، جس کے بارے میں انہیں کوئی ایویڈنس نہیں ملتا، اس کو حرام کہہ کے جان چھڑا لیتے ہیں. ایک طبقہ وہ ہے جو حرام کی پرواہ ہی نہیں کرتا اور وہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے. تو جس طرح دین اسلام میں ناپسندیدہ چیزوں کو حرام کیا گیا اور ان کی پابندی ہم سے ایکسپیکٹ کی جاتی ہے، بالکل اتنے ہی وزن پر ایکولی
یہ بھی ہم سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ جو چیزیں اللہ نے حلال کی ان کو بلا وجہ حرام مت کریں. ہر چیز حرام نہیں ہوتی. جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام نہیں کیا وہ حلال ہوتی ہے. یہ بات بھی ایک یہاں پر بڑی پیاری آ گئی کہ جو اچھی چیز ہو, جو جس میں خیر ہے, جس میں اچھائی ہے, اللہ تعالیٰ اچھی چیزوں کو, پاک چیزوں کو, نفیس چیزوں کو حرام نہیں فرماتے. وہ صرف خبیث چیزوں کو یعنی جو ناپاک ہیں ان کو حرام فرماتے ہیں. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حکم فرمایا کہ حلال روزی کھاؤ. پھر قسم کے بارے میں بھی تذکرہ. یہ ساری روٹین لائف ہماری, بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے بات بات پر قسم کھاتے. اللہ تعالیٰ فرما رہے تمہاری جو بے ارادہ قسمیں ہیں, لو قسمیں, یعنی جو انٹینشن بھی نہیں ہے, بس ایسے بڑ بولے لوگ ہوتے ہیں, بس بولتے جاتے ہیں, قسم کھا لیتے ہیں ہر بات پہ, اس کی تو کوئی بات نہیں. لیکن اللہ فرما رہے ہیں جو تم قصدن قسم کھاتے, اس میں آپ سے کہوں قسم کھائیے کہ یہ بات ٹھیک تھی یا نہیں, قسم کھائیے ایسا آپ کریں گی کہ نہیں, جس میں پراپر ایک انسان ارادہ کرتا ہے اپنا, تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس قسم کو پورا کرو. ادروائز آپ نے اگر وہ پوری نہیں کی اس کا کفارہ ادا کریں. قسم کا کفارہ کیا ہے, اور جو قسم پوری کرنی چاہیے تھی توڑ دی, اس کا بھی کفارہ دینا ہے. اگر غلط قسم کھا لی ہے, بہت سے کیسز ہوتے ہیں, جذباتی ہو کے, غصے میں آ کر, مایوس ہو کر انسان کسی جائز اور نیک کام سے رکنے کی قسم کھا لیتا ہے, اپنے اوپر کوئی چیز حرام کر لیتا ہے قسم اٹھا کر. ایسی جو بھی کنڈیشن ہو جس میں بعد میں ہوش میں جب آئے, یعنی کہ وہ ایموشنل فیز گزر جائے اور یہ احساس ہو کہ یہ تو میں نے غلط کمٹمنٹ کر لی, غلط قسم اٹھا لی, تو اس صورت میں بھی کفارہ ادا کر کے اس قسم کو توڑیں, ختم کریں, اس کے اوپر ہی پھر عمل نہیں کرتے جائیں. اور قسم کا کفارہ کیا ہے, یا تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں, یا 10 محتاجوں اور مسکینوں کو کپڑا پہنائیں, یعنی 10 جوڑے 10 لوگوں کو دیں, یا پھر 3 روزے رکھیں. اور ایک غلام آزاد کرنے کا بھی ہے, وہ یوزلی آج کل پریکٹیکلی نہیں ایسا کچھ نظر آتا, ورنہ یہ تھا کہ اس زمانے میں ایک غلام آزاد کیا جاتا تھا اپنے پیسوں سے خرید کر, اور ورنہ 3 لگاتار روزے, یہ نہیں کہ آج ایک رکھ لیا پھر ایک پھر کسی دن رکھ لیا, کنزیکٹیو 3 days وہ روزے رکھنے. ان میں سے کوئی 4 میں سے ایک چیز کرنی ہے تو قسم کا کفارہ ہو جائے گا. یہاں آپ نے یہ بھی نوٹ کی ہے بات کہ کھانا کھلانا, کپڑا پہنانا, روزہ رکھنا اور غلام آزاد کرنا اس وقت تو بہت بڑی بات تھی. پھر تو چونکہ غلامی کو حرام کر دیا گیا مسلمانوں میں قیامت تک کے لیے, تو اس لیے اب ہم یہ بات نہیں کرتے. لیکن یہ کتنے بڑے افعال ہیں, یہ معمولی باتیں ہیں, اور بڑا آسان ہے آج 10 لوگوں کو کھانا کھلانا, بہت آسان ہے. کم سے کم آپ $5 میں 10 لوگوں کو کھانا کھلا سکتے ہیں. کلیئرلی آپ کو بتا رہی ہوں, ایک وقت کا کتنا آسان ہے, اور وہ اتنا بڑا ثواب کا کام ہے کہ اس سے پوری قسم کا کفارہ ہو جاتا ہے. یعنی جو آپ غلام خرید کے آزاد کرتے تو یہ آپ کے لیے کسی کے لیے کتنی بڑی بات ہوتی. $5 خرچ کر کے آپ کھانا کسی کو کھلا دیں, یا آپ $1000 یا تھوڑا بہتری کی سائڈ پہ چلے جاتے, $1500 میں مطلب اتنا ہو جاتا ہے کہ ایک وقت کا کھانا کوئی کھا لے تو 10 لوگوں کو آپ اس طرح سے کھلا سکتے ہیں. $250 کا, $200 کا پیٹ بھر کے ایک وقت کا کھانا ایک شخص کھا سکتا ہے. تو یہ آسانی اللہ تعالیٰ نے دی. بتانے کا مقصد تھا دین اسلام میں بھوکے کو کھانا کھلانا, محتاج کو کپڑا دینا, یہ بڑے نیکی کے کاموں میں سے ہیں. اور ہمارے لیے اگر صدق کے دل سے نیک نیت سے دیکھا جائے تو بہت آسان ہے, ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ ہم ایسا کریں. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ کفارہ, تو پھر اس سورہ میں خاص طور پر خمر اور میسر, شراب اور جوا, تفریح تھی, انٹرٹینمنٹ تھی, یا سمبل تھا اسٹیٹس کا, جو بھی ریزن تھا, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ شراب اور جوا اور جمے ہوئے بت, یہ سب یہ جو ہیں شیطانی چیزیں ہیں, شیطان کے یہ ٹولز ہیں, تو ناپاک کام ہے. کیا تم ان سے اجتناب کرتے ہو؟ تو پھر فرمایا ان سے بچو,
لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ. جب یہ فرمایا نا ان سے بچو گے تو فلاح ملے گی، تو اٹ مینس کہ اگر ان چیزوں میں پڑ گئے تو رسوا ہی ہوگے، ناکامی ہی، نامرادی ہی مقدر بنے گی. اور آپ کے سامنے ہے صورتحال، نشے میں پڑ جاتے ہیں، زندگیاں برباد ہوتی ہیں، خاندان کے خاندان برباد ہو جاتے، جوؤں نے خاندان کے خاندان برباد کر دیے، دنیا بھی خراب ہوئی اور آخرت بھی تباہ ہوئی. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم فلاح پانا چاہتے ہو، کامیاب ہونا چاہتے ہو، تو ان ناپاک چیزوں سے، یہ شیطان کے سارے ہتھ کنڈے ہیں تمہیں بہکانے کے، ان سے بچو. اور شیطان تمہارے دلوں میں بغاوت، بغض اور نفرت ایک دوسرے کے اگینسٹ ڈال دیتا ہے انہی چیزوں کو ٹول بنا کر. اس کے بعد اور تمہیں اللہ کی یاد سے روک دیتا ہے. نماز ہماری اسٹرینتھ تھی، ہماری پاور تھی، ہمارا ویپن تھی. یہ نماز صرف ریچول نہیں ہے، یہ 5 وقت کی نماز صرف ایک عبادت کا حصہ یا ایک رسم نہیں ہے، یہ طاقت ہے ہماری، یہ ہمارا ہتھیار ہے، یہ ہمارا گارڈ ہے ہمیں بچانے والا شیاطین سے، دشمنوں سے، حاسدوں سے. یہ ساری باتیں سے اللہ فرمانے شیطان تمہیں غافل کر دیتا ہے، وہ تمہیں کامیاب ہونے نہیں دیتا. تو ان سے بچتے رہو، اللہ اور اس کے نبی کی اطاعت کرتے رہو. اور اللہ کے حبیب نے تو پہنچا دیا، ان کے ذمہ صرف پہنچا دینا ہی تھا. پھر نیکیوں کی ترغیب دی گئی. اور پھر جو ہم نے بات کی تھی کہ حالت احرام میں اللہ تعالیٰ نے شکار کرنے سے منع فرمایا، اور ایک لمیٹڈ پابندی جو اس وقت لگا دی گئی کہ احرام کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے بیت الحرام یعنی کعبہ اور شہر حرام کا بھی اس میں تذکرہ فرما دیا. کعبے کی خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے آس پاس کا بھی جتنا پریمیسز ہے اس کو بھی حرام یعنی حرمت والا قرار دیا ہے. تو اس میں شکار کرنا، اس میں دشمن سے لڑنا، یہ سب چیزوں کو منع کیا گیا. ہاں وہ ایگزیمشن کیا تھی کہ اگر کوئی آپ پر اٹیک کر دے یا کوئی جان لیوا جانور سامنے آ جائے یا کوئی خطرناک موذی جانور سامنے آ جائے، پھر اپنا دفاع کرنے کے لیے معاملہ دوسرا ہے. پھر حرمت اور امن کا اندازہ وہی والی بات آ گئی کہ مشرکین بھی حرم کی حدود کی پاسداری کرتے تھے زمانہ جہالت میں. اور اس میں وہ قول نقل کیا جاتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سمجھانے کے لیے فرماتے تھے کہ اگر میرے والد کا قاتل بھی حدود حرم میں ہوگا تو جب تک وہ حدود حرم میں ہے میں اس کو پکڑوں گا نہیں. عرب بدلہ لیتے تھے، عرب بہادر تھے، جری تھے. اور پھر فاروق اعظم کی تو آپ جانتے ہیں مثال کہ غیرت بھی تھی، شجاعت بھی تھی، ہمت بھی تھی. تو اگر انہوں نے یہ بات فرما دی کہ میں اگر اپنے والد خطاب کے قاتل کو بھی حرم میں دیکھ لوں گا تو قتل نہیں کروں گا، اس وقت تک اس پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا یا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا جب تک کہ وہ حرم کی حدود میں سے نکل نہ جائے. تو اس سے وہ اس وجہ سمجھ آتی ہے کہ کیوں اتنا اس کو اہمیت دی جاتی تھی. پھر زمانہ جاہلیت میں مشرکین نے بہت سے جانور خود ہی اپنے ہی طور پر حرام کر لیے تھے، ان کے نام بھی رکھ دیے تھے، صاحبہ ہے، بحیرہ ہے، وسیلہ ہے، حام ہے. ڈیٹیل اس کی ہم تفسیر کی ریگولر کلاسز میں بات کرتے بھی رہتے ہیں. ان تمام میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ نے ان میں سے کوئی جانور حرام نہیں کیا. اچھا یہ کوئی جانوروں کی ٹائپس نہیں ہے کہ یہ بھیڑ بکریاں الگ ہوتی ہیں، گائے الگ ہوتی ہے اور یہ الگ ہیں. یہ وہی اونٹنیاں، گائے، بکریاں، کیا ان کے کانسیپٹ ہوتے تھے ان سے ریلیٹڈ. انہی جانوروں میں سے یہ خاص ہے، اس میں یہ خاصیت پیدا ہو گئی ہے، یہ اب ہمارے بتوں کے لیے ہے، یہ ہم میں سے کوئی نہیں کھا سکتا، یہ ہمارے مرد کھا سکتے ہیں، ہماری عورتیں نہیں کھا سکتی. اس قسم کے بعد انہوں نے ان جانوروں کو اہمیت دے کے مخصوص کر لیا تھا. آج بھی اگر کوئی شخص کوئی جانور پالے، میں تھوڑا سا ٹچ کر رہی ہوں کرنٹ سچویشن کو بھی کوشش کرتی ہوں آپ کے سامنے بیان کروں، اور اس کو کسی بزرگ کے نام پر پالے تو یہ درست نہیں ہے. یہ یاد رکھیے گا کہ اگر میں نے کوئی بکری کا بچہ خریدا، گائے کا بچڑا خریدا اور یہ سوچا کہ یہ میں فلاں بزرگ کے نیاز دوں گی اس لیے یہ پل رہا ہے، یہ جائز نہیں ہے. آپ جو بھی جانور پالیں آپ یہ نیت کر سکتے ہیں کہ آپ اس کو صدقہ کریں گے، آپ یہ نیت کر سکتے ہیں کہ یہ قربانی کے لیے پال رہی ہوں، ثواب ہے، لیکن اللہ کی رضا کے لیے. ہاں پھر جب ذبح کریں تو جس کی طرف سے مرضی جس کے بہاف پہ کر دیں.
جس کو مرضی اس کا اجر پہنچا دیں. لیکن یہ مشرکوں سے ریزمبلنس ہے کہ وہ بتوں کے نام پہ کان میں ڈال دیتے تھے ان کے کوئی چیز, گلے میں ڈال دیتے تھے, اس کو کوئی نہیں چھیڑے گا, یہ ہمارے فلاں بزرگ کا ہے. تو اس کی مشابہت سے ہم نے بچنا ہے, اور یہی باتیں یہاں پر اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں. اور وہ لوگوں کو کہتے تھے اب حرام ہے سب پر. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ کو یہ بات سخت ناپسند ہے کہ اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو تم حلال کرنے کی کوشش کرو, اللہ کو اتنا ہی یہ بھی ناپسند ہے کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حلال فرمائی انہیں حرام کرو. کئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ آپ نے سویم کا کھانا ہے, یہ آپ نے جیسے اب شب برات گزری, نصف شعبان, کسی نے کچھ پکا کے بانٹ دیا تو کئی لوگ نہیں لیتے اور کھاتے بھی نہیں ہیں. پکا کے بانٹنا دین کا حصہ نہیں تھا, واجب نہیں تھا, مگر اس میں کوئی حرج بھی نہیں تھا. اگر آپ نے مساکین کو, غربا کو, اپنے اہل محلہ کو, دوست احباب رشتہ داروں کو کبھی بھی صرف نصف شعبان ہی نہیں, کبھی بھی بنا کر بھیجا, بانٹا, اس میں کبھی حرج نہیں ہے. کوئی شخص یہ کہ ہم یہ نہیں رکھتے تو یہ درست عمل نہیں ہے. جب چیز حلال ہے, کرنے والے کی نیت بھی درست ہے, معاذ اللہ اس نے کسی غیر مسلم کے کسی بدھ کے نام پر تھوڑی کیا ہے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا نا. ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں کہ کوئی ریفرنس نہیں ہے کہ اس دن کوئی پکا کے بانٹنا چاہیے, میں آپ کی اس بات سے اگری کر لیتی ہوں, پھر بھی کیا وہ کھانا حرام ہے؟ پھر بھی غلط ہے کیا؟ مان لے میں آپ سے کہتی ہوں پرسوں بڑی فضیلت والی رات ہے, میں آپ سے کہتی ہوں 28 فیبروری جو ہے وہ بڑی فضیلت والا دن ہے, میری تمام جو بہنیں ہیں اس دن صدقہ کیا کریں, دیگے بانٹا کریں. اب آپ کہیں گے یہ کہاں سے آئی بات, کوئی حدیث دکھائیے. کوئی حدیث نہیں ہے میرے پاس, میں تو ایسے ہی آپ سے عرض کر رہی ہوں, میں تو آپ کے اندر ایک موٹیویشن پیدا کر رہی ہوں, میں یہ کہہ ہی نہیں رہی ہوں کہ یہ واجب ہے. میں تو کہہ رہی ہوں آپ کریں اس دن, یعنی ایک دن مقرر کر لیں, آپ کو ثواب ملے گا, اور آپ کا کام ہے صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں. ہاں میں نے آپ کو چونکہ نیکی کی رغبت دی, آپ چاہے میرا نام نہ بھی لیں, مجھے بھی ثواب ملے گا اگر آپ نیکی کریں گے. اب آپ وہ کسی کو بھیجیں اور کوئی کہ یہ تم نے کیا نئی بدعت شروع کیا, ہر 28 فروری کو تم دیگ بنا لیتی ہو, کیا حرج ہے؟ آپ اس کو دین کا حصہ تھوڑی بنا رہے ہیں, آپ تو اپنے اوپر ایک ڈسپلن آپ اپنا قائم کر رہے ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں اس دن میں کام کروں گی. ضروری نہیں ہے ہر 28 کو کریں, آلٹرنیٹ بھی کر سکتے ہیں, ادھر ادھر ڈیٹس بھی کر سکتے ہیں. یعنی اتنے ذہنی طور پر کھلے دماغوں کو رکھیں, ہر خیر کے اور اچھے کام میں یا تو تعاون کریں یا پھر کم از کم اس کی مخالفت نہ کریں. یہ ایٹیٹیوڈ ہمارا ہونا چاہیے. اب ہم لوگ ہر نصف شعبان کو کرتے تھے تقسیم, اس دفعہ ہم نے کہا چلو اب ہم یہ کر لیتے ہیں کہ اب تو سبھی غریبوں میں تقسیم کریں, اب ہم نیکسٹ ویک کر لیتے ہیں, ہم 2-3 دن کے بعد کر لیں گے, کھانا تقسیم کر دیں گے, تاکہ یہ بھی لوگوں کو تسلی ہو جائے کہ بھائی کوئی ایسا لازم نہیں کہ اسی تاریخ کو کرنا, یہ شعبان کا مہینہ بھی اب باقی کے جتنے دن رہ گئے بہت افضل ہیں, یہ کر سکتے ہیں. لیکن اگر کسی نے ہمارے گھر کچھ بھیجا, ہم تو نہیں کہیں گے کہ یہ حرام ہے. اللہ کی نعمتوں کو آپ اپنے اوپر کیسے حرام کر سکتے ہیں, یا کسی کو آپ تہمت کیسے لگا سکتے ہیں کہ تم حرام کاری کر رہے ہو. یہی جملہ ہوں گے نا, مشکل آپ کو لگ رہے ہوں گے سننے میں, کیا اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ تم حرام کام کرتے ہو. تو اس طرح کی سمپل بات کہ اللہ کو اتنا ہی ناپسند ہے یہ کہ آپ حلال چیز کو حرام کر دیں بلا وجہ, جس کی کوئی دلیل نہیں ہے. ورنہ کیوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا, کیوں ان کی مخالفت کا حکم دیا؟ پسند نہیں کیا. یہ آپ سورہ تحریم کی جو شان نزول ہے, دو ہمیں ان واقعات سے ہمارے بڑے اس میں ریزرو ہیں, اس کے باوجود یہی لکھا جاتا ہے نا کہ اللہ کے حبیب نے شہد ترک کرنے کا ارادہ کر لیا تھا, تو اللہ نے منع فرمایا کہ آپ اپنے اوپر کسی چیز کو جو اللہ نے حلال کیا ہے حرام مت کریں. یعنی اپنے آپ کو کیوں مجبور کرتے ہیں کہ آپ یہ چیز استعمال نہیں فرمائیں گے. تو یہ چیزیں بالکل اللہ تعالیٰ, یعنی کہ معتدل دین ہے, ایک بہترین دین ہے یہ, اس میں کسی قسم کے جنون کی, جنونی پن کی کوئی گنجائش نہیں ہے. خوش رہیں, ریلیکس رہیں. آپ کی ڈیسنسی اور آپ کی نیک فطرت اسی سے پتہ چلتی ہے. کیا نیک لوگ تو لوگوں کے گناہوں کو بھی اس طرح آرام سے پولائٹلی ڈیل کرتے ہیں
ان معاملات کو بھی، ان کی خیر خواہی نہیں چھوڑتے، ان سے نفرت نہیں کرتے، ان کو بے عزت نہیں کرتے. اور اللہ کے نبی کی سنت ہم نے دیکھنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کام میں گناہ نہیں ہوتا تھا، اگر کوئی کرے تو آپ اس پر تنبیہ نہیں فرماتے تھے، ناراض نہیں ہوتے تھے، غصہ نہیں کرتے تھے. صرف غیر شرعی کام جب آپ کے سامنے کیا جاتا تھا تو ازواج مطہرات فرماتی ہیں کہ آپ کا چہرہ مبارک متغیر ہو جاتا تھا، یعنی چینجز آ جاتے تھے کلر میں چہرے کی، جب غیر شرعی کام کیا جاتا تھا. تو یہ چیزوں کو خیال میں بس رکھ کے، یہ پورا قرآن پاک ہم پڑھ ہی اسی لیے رہے کہ ہمیں اصول بتا دیے گئے کہ جو چیزیں اللہ نے حرام کر دی ان کے قریب مت جاؤ، اور جنہیں حرام نہیں کیا زبردستی دوسروں کے اوپر لیبل مت لگائیں کہ یہ حرام ہے اور ان کو کرٹیسائز مت کریں. پھر وصیت کا بھی حکم یہاں پر دیا گیا کہ کسی کے پاس اگر مال اسباب ہے یا کوئی ایسی سچویشن ایسی آ گئی کہ اس کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ میری زندگی جو ہے وہ خطرے میں ہے یا پتہ نہیں میں کتنا جیوں گا، تو اس صورت میں یہاں پر کہا جاتا ہے اے ایمان والو جب تم میں سے کسی کی موت آ جائے، یعنی موت کی کیفیت اس کو محسوس ہو. اب یہاں پہ ایک اور بھی فیکٹر میرے مائنڈ میں بات آ رہی ہے، ہم تو موت کو یاد ہی نہیں کرتے. ہم سے مراد یہاں پر یہ میں یا آپ صرف نہیں ہے، ہم میجورٹی کی بات کرتے ہیں، اسی لیے ہم یہ بات کہہ دیتے ہیں. ہمیں تو لگتا ہی نہیں کہ کبھی مرنا بھی ہے. مگر جو اس زمانے کے مسلمان تھے، اہل ایمان جنہیں اللہ نے فرمایا ہے، وہ ہر وقت موت کے لیے تیار رہتے تھے. ہر دن اللہ تعالیٰ کے آگے گڑ گڑاتے تھے، ہر دن اپنا محاسبہ کرتے تھے. اور خاص طور پر جب عمر زیادہ ہوتی چلی جاتی تھی تب تو بہت ہی زیادہ، ہم میں بھی کئی ایسے لوگ ہیں، عمر جیسے جیسے بڑھتی جاتی ہے وہ بہت زیادہ سمپل ہوتے چلے جاتے ہیں، اور وہ مینٹلی پریپیئر ہوتے ہیں کہ اب میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، مجھے اب آخرت کا سفر کرنا ہے. تو وہ اس طرح سے چیزیں پلان کرتے ہیں، یعنی ان کی لانگ ٹرم پلاننگز نہیں ہوتی. تو یہ بات یہاں پر ہے کہ جو اتنا غور و فکر کرتا ہے ان کو، ہمارے بھی گھروں میں ایسے روحانی ہمارے بزرگ رہے ہیں جنہیں محسوس ہوتا تھا کہ وہ کب وفات پائیں گے، یعنی کہ کب سے مراد، حتیٰ کہ میں اس چیز کی گواہ ہوں کہ میں نے یہ بھی سنا کہ بدھ کا دن کہا ہے انہوں نے، تو بدھ کو ان کی وفات ہوئی، کہا کہ بس اب 1 ہفتہ ہمارے پاس ہے، تو 1 ہفتے بعد ہوئی. جس نے کہا کہ بس میرے پاس 5 دن ہے. تو آنکھوں سے دیکھی ہوئی یہ باتیں ہیں، یہ کہانیاں پڑھی ہوئی نہیں ہیں. جو لوگ تقوی والے ہوتے ہیں، جو اللہ کی طرف توجہ کرتے ہیں، متوجہ رہتے ہیں، فوکس کرتے ہیں، جو دنیا کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیتے، تو ان کو یہ چیزیں فیل ہوتی ہیں. کئی لوگ کہتے ہیں جیسے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا تھا کہ میں نہیں سمجھتا کہ اگلے سال یہاں تم سے ملوں گا، وہاں سے پتہ چل چکا تھا لیکن اتنے واضح الفاظ میں لوگوں کو نہیں بیان کیا. تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے، یعنی کہ موت کی آہٹ پتہ چل جائے کہ، یا یوں کہہ لیجیے عمر زیادہ ڈھلنے لگے، تو وہ وصیت کر جائے. اور جو تم میں سے 2 عادل ہوں ان کی شہادت، وٹنس بناؤ ان کو، یعنی آنےسٹ لوگوں کو وٹنس بنائیں. یا اگر تم سفر میں ہو اور تم پر موت کی مصیبت آن پڑے تو 2 غیروں ہی میں سے چاہے کیوں نہ ہو، پھر غیر مسلم کو بھی گواہ بنایا جا سکتا ہے. وہ بھی پورا واقعہ یہاں پر بیان کیا گیا ہے، اور گواہی کو چھپانے سے منع کیا گیا، سچی گواہی کا حکم یہاں پر دیا گیا. یہ تمام احکامات بیان کر دیے گئے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جس دن اللہ رسولوں کو جمع کر کے دریافت فرمائیں گے کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا تھا. یعنی ہر دور میں ہر انسان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء رسول بھیجے. تو اللہ تعالیٰ، اچھا یہ سوچئے اللہ تعالیٰ ان سے کیوں پوچھیں گے؟ کیا معاذ اللہ کو علم نہیں کہ انہوں نے کیا کیا تھا؟ یہ ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو جن انبیاء کی لوگوں نے اطاعت و فرما برداری کی، قیامت کے دن وہ انبیاء اس قوم کے ایمان کی گواہی دیں گے، اور جنہوں نے جھٹلایا ان کی شکایت کریں گے کہ یا اللہ یہ وہ تھے جنہیں ہم نے آپ کا پیغام پہنچایا تو انہوں نے ہمیں یہ جواب دیا تھا، یہ ایمان نہیں لائے تھے. تو یہی بات ہے کہ انبیاء بھی فرمائیں گے اِنَّکَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ، اللہ آپ تو غیب جاننے والے ہیں، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کیا ہماری قوم نے ہمارے ساتھ کیا تھا. اور پھر عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کا بھی تذکرہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے عیسیٰ ابن مریم، میری نعمتوں کو یاد کیجیے جو میں نے آپ پر اور آپ کی والدہ پہ کی.
روح القدس کے ذریعے مدد کی بچپن میں اور پکی عمر میں لوگوں سے آپ یکساں باتیں فرماتے تھے، آپ کو کتاب عطا کی، شریعت عطا کی، توریت اور انجیل کی تعلیم دی، اور پھر وہی والی ساری ان کے معجزات، مٹی کا پرندہ بناتے تھے اور اس میں پھونکتے تھے، اللہ کے حکم سے وہ اڑنے لگتا تھا. یہ معجزات عیسیٰ علیہ السلام، اور وہ جو برس کا مرض ہے یا جو بلائنڈ ہے پیدائشی، اس کو بھی تندرست اللہ کے حکم سے فرما دیا کرتے تھے. یہ سارے واقعات بنی اسرائیل کو بھی سنائے جا رہے ہیں اور عیسائیوں کو بھی، اور حواریوں کا تذکرہ بھی کیا گیا، اور یہ کہ میں نے حواریوں کو وحی کی کہ تم مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ. انہوں نے عرض کی ہم ایمان لائے اور آپ اس کے گواہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ پیغام بھیجا تھا عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے، تو وہ ایمان لے آئے اور فرما بردار بن گئے. پھر جو واقعہ ہم کہتے ہیں نا مائدہ خوان، دل کی تسلی کے لیے، عظمت کے لیے، راحت کے لیے، اللہ کی نعمت کو پانے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال فرمایا کہ میری قوم یہ عرض کرتی ہے کہ کیا آپ کا رب آسمان سے خوان اتار سکتے ہیں آپ کے لیے. یعنی کہ اس میں انکار کا مقصد نہیں تھا، اس میں ٹیسٹ کرنے کا مقصد نہیں تھا، اس میں کوئی حجت کرنے کا مقصد نہیں تھا اس قوم کا، لیکن وہ بھی یہ جاننا چاہتے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول بھی فرمایا، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ ہم اس سے کھائیں گے تو ہمارے قلب کو اطمینان نصیب ہوگا کہ خاص اللہ کی رحمت اور نعمت ہمیں حاصل ہوئی، اور ہم گواہ بن جائیں گے، یعنی شاہد ہو جائیں گے کہ واقعی اللہ تعالیٰ کی کس طرح سے نعمتیں اور انعامات حاصل ہوتے ہیں. اللہ نے وہ دعا کو قبول فرمایا، اور عیسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اللہ آسمان سے ہم پر خوان اتار دیجئے تو یہ دن بن جائے گا ہمارے اگلے پچھلوں کے لیے عید قرار پائے گی. پھر دیکھیے، پہلے ہم نے کل بھی عید کا تذکرہ پڑھا، آج بھی عید کسے کہتے ہیں؟ خوشی کا وہ دن جو لوٹ لوٹ کر آئے، جس کو آپ ایئرلی سیلیبریٹ کریں. کانسیپٹ دین میں کیا ہے؟ خوشی کے دن کو جو جائز خوشی ہو سیلیبریٹ کرنا اچھا ہے. لوگ برتھ ڈے کے بارے میں بھی پریشان ہوتے، یہودیوں کا طریقہ ہے، نصارہ کا طریقہ ہے. آپ صرف یہ سمجھ لیں، اگر آپ کے دل میں یہ احساس ہے، ایک ماں ایک باپ یہ سوچتا ہے کہ فلاں تاریخ پہ اللہ نے ہمیں یہ اولاد عطا فرمائی تھی، جب وہ تاریخ آئے وہ خوش ہو، شکرانے کے طور پہ نفل پڑھے، صدقہ کر دے، خیرات کر دے، گھر والوں کا دسترخوان بھی وسیع کر دے، تو خیر ہی خیر ہے اس میں. اب یہ کچھ چیزیں سوشل ہوتی ہیں، کچھ کلچرل ہوتی ہیں، ہر چیز جیسے ہم نے ابھی عرض کی گناہ ہی نہیں ہوتی. تو یہ خیال یہاں رکھنا ہے. مگر انبیاء علیہ السلام کی سنت تھی کہ اللہ کی نعمتوں کو ریکال کرتے تھے وہ. جیسے کل ہم نے پڑھا کہ الیوم اکملت لکم دینکم والی آیت پر جب یہودی نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ہم تو اس کو عید مناتے، تو آپ نے فرمایا ہماری بھی عیدیں تھی، یہ جمعے کا دن عرفہ کا دن تھا، ہماری بھی عیدیں تھی، 2 عیدیں تھی ہماری. تو یہ ہر شخص اگر یوم الجمعہ اور خاص طور پہ عرفہ کا جب جمعہ آئے یا ذی الحج کا وہ جمعہ اور سب خوش ہوں کہ اس دن تکمیل قرآن پاک کی یہ آیت نازل ہوئی تھی، تو اس میں کیا حرج ہے؟ ایئرلی آپ اس کو سیلیبریٹ کریں. تو اسی طرح سے ہر وہ خیر جو اللہ نے عطا فرمائی ہو اس کا شکرانہ کرنا، اور شکرانے کے طور پر صرف جائز کام ہی کرنا، اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا. یہی وجہ تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہماری قوم تو اس کو سیلیبریٹ کرے گی کہ فلاں دن ہم پر آسمان سے خوان اترا تھا. اللہ کی ایک نشانی تھی، ایک نعمت تھی، کیونکہ یہ نارمل نہیں تھا نا. نارملی آسمان سے تو نہیں خوان اترتے، پیدا رزق تو اللہ نے کیا ہے، لیکن دسترخوان نہیں لگتے آسمانوں سے. ایک منو سلوا والی اسپیشل چیز تھی، اور ایک یہ مائدہ کا تذکرہ جو کیا گیا یہ خاص تھا. تو اسی طرح سے جو بھی اللہ کی نعمتیں ہیں اگر آپ ان کو ریکال کرنا چاہیں تو بالکل کر سکتے، کوئی اس میں حرج نہیں ہے. یہ واجب بھی نہیں ہے، اوور آل بھی آپ شکر کرتے ہی رہتے ہیں اللہ کا، ہر دن شکر واجب ہے ہم پر، ہمیں کرتے رہنا چاہیے. لیکن اسپیسیفائی کرنا چاہیں کسی دن کو آپ کر سکتے ہیں. کسی کو کوئی ڈگری ملتی ہے، کسی کو کوئی پروموشن ملتا ہے، کسی کو کوئی بڑی جاب ملتی ہے، کوئی کسی نئے گھر میں گیا ہوتا ہے. جس طرح بری یادیں رہتی ہیں باقی اچھی بھی رہتی ہیں. پھر وہ دن آتا ہے تو وہ یاد کیا جاتا ہے کہ فلاں دن یہ بات ہوئی تھی، یہ فلاں تاریخ ہے، اس تاریخ پر ہم حج کرنے گئے تھے، فلاں تاریخ ہے میرا ایک بڑا
مسئلہ تھا وہ اس تاریخ پر حل ہو گیا تھا. اور آپ جب وہ تاریخ آئے آپ کے اندر ایک رکت پیدا ہو جاتی ہے, آپ ایموشنل ہو جاتے ہیں اور اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں, پھر آپ اس کا طریقہ جائز کر لیں. بچوں کے برتھ ڈے جب آتے ہیں تو آپ صدقہ کروائیں ان کے ہاتھ سے, اور ان کو یہ صدقہ فارمل نہیں, انہیں بتائیں کہ لاکھ لاکھ اللہ کا شکر کہ اللہ نے صحت تندرستی کے ساتھ, ہاتھ پاؤں آنکھ ناک کان کی سلامتی کے ساتھ تمہیں زندگی عطا فرمائی, ایک اور سال عطا فرمایا. اور دعا کرو کہ خیر سے جو سال گزر گیا آنے والا سال بھی خیر سے گزرے, پچھلے سال کے شکرانے کے لیے اور آنے والے سال کی خیر عافیت کے لیے صدقہ دو, کتنا مرضی دے دے صدقہ. یہ نہیں میں کہہ رہی کالے بکرے 2 کروا دیں, کچھ بھی کر دے صدقے میں, کسی غریب کو ایک وقت کا کھانا کھلا دے. کیونکہ یہ والی اس میں چیزیں ہوتی ہیں, ہم خود تو کھاتے رہتے ہیں, اس بہانے سے بھی ہم خود ہی کھاتے رہتے ہیں. تو جب ہم نیاز کریں, خیرات کریں اللہ کو راضی کرنے کے لیے, تو سب سے پہلے مساکین اور ضرورت مندوں تک پہنچنا چاہیے. یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں. باقی تو خود بھی کھا پی سکتے ہیں, لیکن اصل نیکی تو وہی ہے نا جو کسی ضرورت مند کے پیٹ میں کھانا بھوکے کے پہنچ جائے اور اس تک کچھ پہنچ جائے. خود تو انسان اپنا بھلا ہمیشہ چاہتا ہی ہے. تو یہ سارے یہاں پر رولز ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے, بڑے آسان احکامات ہیں. اور اللہ تعالیٰ یہ بھی ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ نے تو فرمایا تھا, یہ عیسائیوں کو سبق دیا جا رہا ہے کہ کیا عیسیٰ علیہ السلام نے تم سے یہ کہا تھا کہ مجھے یا میری والدہ کو خدا بنا لو. میں اس سے یہ کہتی ہوں کہ جو بزرگ ہیں اللہ کے نیک بندے, نیک ولی, جن سے ہم محبت کرتے ہیں, جن سے ہم عقیدت رکھتے ہیں, لوگ کہتے ہیں جی ہم فلاں بزرگ کو مانتے ہیں, فلاں بزرگ کو. کیا مانتے ہیں؟ ماننا کیا ہوتا ہے؟ ماننا یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کے نقش قدم پہ چلیں. سب سے بڑے بزرگ, سب سے بڑے پیر, سب سے بڑے ہمارے جو مینٹور ہیں, سب سے بڑے جو ہمارے ہادی ہیں, جو ہمارے راہبر ہیں, وہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس میں تو کسی کو شک نہیں ہے. لیکن دنیا میں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جو آپ جیسا ہو, کیونکہ ہم کہتے ہیں انبیاء علیہ السلام تو بہت ہی, وہ تو سپیریئر ہے نا مخلوق سے, عام انسانوں سے. ہم سوچ سکتے ہیں کہ ہم آج کے دور میں کیسے گناہ سے بچ سکتے ہیں. آج کے دور میں کون, اکثر لوگ کہتے ہیں جھوٹ نہیں بولتا. آج کے دور میں کون 100% پیور روزی حلال کھا سکتا ہے. ایک لوگوں کا نظریہ بن چکا ہے کہ شاید یہ مشکل ہے, آج کے دور میں یہ پاسبل نہیں ہے, جبکہ ہے اور ایسے لوگ موجود ہیں. تو پھر آپ کو اسی دور میں سے انسپریشن کے لیے ایک بندہ چاہیے ہوتا ہے کہ وہ آپ اس کو دیکھیں, اس میں وہ روحانیت آپ کو ملے کہ یہ بھی تو یہی ہے, اسی دنیا میں ہے, اسی صدی میں جی رہا ہے. تو یہ کیسے بچا ہوا ہے ان گناہوں سے, اور ہم کہہ رہے ہیں ہم نہیں بچ سکتے. تو اس کو دیکھ کر موٹیویشن کے لیے کہ وہ آپ کو گائیڈ کرے, آپ کا راہبر بن جائے اور آپ کے لیے رول ماڈل بن جائے, تو یہ پاسبل ہے, ایسا ہو سکتا ہے. لیکن یہ جو ہمارا بس کنیکٹ ہو گئے, بس یہ بیعت کر کے آ گئے, بس اب ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی, اب آپ جنتی بن گئے. تو یہ چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا, جیسے عیسیٰ علیہ السلام سے کہ کیا انہوں نے تمہیں کہا تھا کہ میں یا میری والدہ خدا ہے معاذ اللہ. تو کیا میں بھی سوچتی ہوں ان بزرگوں نے یہ کہا تھا کہ بس ہم سے بیعت ہو کے چلے جانا, کرنا کچھ بھی مت, نہ نماز پڑھنا, نہ روزہ رکھنا, نہ سچ بولنا, نہ رزق حلال کمانا, نہ لوگوں کے دکھ درد کا احساس کرنا, بس تم میرے مرید بن گئے, غائبانہ بیعت کر لی, تمہاری کہنا چاہیے کہ بس ہو گئی بیڑا پار, زندگی آسان ہو گئی. کیا کسی بزرگ نے ایسا کہا تھا؟ آج کل کے بزرگوں کی بات نہیں کر رہے, آج کل کے بزرگ تو یہ دعوے کر رہے ہیں کہ بس آپ ہمارے پاس رجسٹر ہو جائے, ایک فارم بھر دیں, اتنا ہدیہ دے دیں, پھر جو مرضی سیاہ سفید کریں, بے فکر ہو جائے. خود ان کو اپنا نہیں پتا کہ ان کا حال کیا ہونے والا ہے, لیکن وہ لوگوں کو گارنٹی دے رہے ہیں. اور یہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی ہوں کہ کوئی خاتون کہہ رہی ہے میں نے چادر اوڑھ لی ہے, یہ لو اب تم 1000 پاؤنڈ کی لے لو, جو دعا تم یہ چادر پہن کے کرو گی وہ پوری ہوگی. اور ایسے معصوم کہوں لوگ یا کیا کہوں کہ وہ اس پہ یقین بھی کرتے. تو اس طرح کی چیزیں یہاں پر بتائی جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو نیک لوگ ہوں گے نا, وہ آپ کو اللہ کے قریب کریں گے کہ ہم کچھ نہیں ہیں, ہم خود اللہ کے فرما بردار ہیں,
اس کے بندے ہیں، لاچار ہیں، بے بس ہیں. کیوں انبیاء علیہ السلام اتنی طاقت اور اتنی قدرت اور اتنے اختیار کے باوجود ایسی باتیں فرماتے تھے؟ کبھی آپ نے یہ بات سوچی ہے؟ اس کو ہمارے جیسے لوگ ٹویسٹ کرتے پکڑ کے کہ لو جی نبی تو خود کہہ رہے ہیں ہمیں تو کچھ خود اپنے نفع نقصان کا نہیں خبر. اس طرح کی پھر ہم باتیں نکال لیتے ہیں اس میں سے. انبیاء علیہ السلام کا یہ فرمانا تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ وہ جو اختیارات انہیں عطا کیے اللہ نے تفویض کیے، وہ یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ یہ ہمارے اختیار ہے. تو یہ بات یہاں پر ہمیں ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ اپنے آپ سے سوال تو کرو. کیا تم سے یہ دعویٰ کیا تھا؟ عیسائیوں سے کہا جا رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں نا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں یا خدا ہیں، تو کس طرح آپ کو یہ پتا چلا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی یہ بات تمہیں بتائی، کبھی دعویٰ کیا؟ تو جب عیسیٰ علیہ السلام نے تمہیں نہیں یہ بات کہی تھی تو یہ تمہیں کہاں سے پتا چل گئی؟ اسی لیے فرمایا کہ کیا انہوں نے لوگوں سے کہہ دیا تھا کہ اللہ کے سوا مجھے اور میری ماں کو دو خدا بنا لو؟ وہ عرض کریں گے آپ کی ذات شرک سے بری ہے، مجھے کیا ہو گیا تھا کہ ایسی بات کہتا جس کا مجھے کوئی حق ہی نہیں تھا. اگر میں نے ایسا کہا ہوتا تو آپ کو تو ضرور پتا ہوتا. اب یہ ساری جو مکالمہ ہے یہ بات ہے لوگوں کو سمجھانے کے لیے. معاذ اللہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو علم نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ بھئی کیا ہو گیا تھا آپ کی قوم کو، یہ گمراہ کیوں ہو گئی تھی، یا انہوں نے مجھے چھوڑ کر آپ کی عبادت کیوں شروع کر دی تھی. تو یہ سمجھا کر ان سے انڈائریکٹلی سوال کیا جا رہا ہے کہ تم اپنے نظریے پر غور کرو کہ تمہارا عقیدہ کیا ہے. اور پھر وہ یہی فرمائیں گے کہ اگر آپ اے اللہ یہ آپ کے بندے ہیں، اگر آپ انہیں عذاب دیں، آپ کے بندے ہیں جو چاہے کریں بخش دیں تو آپ زبردست حکمت والے ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ دن تو ہے سچوں کو ان کے سچ کا نفع پہنچانے کے لیے. اس دن صرف سچوں کو ہی ان کے سچ کا نفع پہنچے گا. یہی پھر وہی بات، جو حق کے ساتھ جیے، حق پر مرے، اس دن انہیں فائدہ پہنچے گا. ڈھونگیوں کو، منافقوں کو، مجرموں کو، مشرکوں کو، کافروں کو کوئی اس دن فائدہ نہیں ہوگا. ہاں دنیا میں انہیں فائدہ ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے، اور یہ بات مجھے اور آپ کو ماننی ہے تاکہ ہم دھوکے میں نہ پڑیں، تاکہ ہم گمراہ نہ اللہ نہ کرے ہو جائیں، تاکہ ہم مایوس نہ ہو جائیں کہ دنیا ان کے لیے سنور جائے گی. جو مکار ہیں جھوٹ بول بول کر، ایک زمانہ تھا جب ہمارا بچپن تھا ہم اتنے اوور کانفیڈنٹ تھے اس بارے میں کہ ہم حق پر ہیں تو بس ہمارا ہی بول بالا ہوگا، ہمارے اندر یہ صلاحیت ہے تو ہمارے مقابلے پہ کوئی فیک ڈھونگی نہیں آ سکتا. آج میری سٹیٹمنٹ چینج ہے، آج میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتی. آج میں آپ سے کہہ سکتی ہوں کہ یہ بالکل ضروری نہیں ہے کہ آپ حق پر ہیں تو دنیا میں فوراً آپ غالب آ جائیں. آپ شکست کھا کے کونے میں پڑے ہوئے ہوں گے اور جھوٹ اور جھوٹے مکار لوگ اوپر ہوں گے. یہ قرب قیامت ہے. نقلی چیز ترقی کرے گی، اصلی جو ہے ناپید ہو جائے گی. تو اس طرح سے چیز یہاں پر بتائی جا رہی ہے کہ اس دن کی یہ بات ہے ساری کہ سچوں کو ان کا سچ نفع دے گا. اور ہمارا عقیدہ ہے کہ موت کے بعد ابدی دائمی زندگی ہے، اور اس دن جو فیصلے ہوں گے وہ دنیا کے فیصلوں جیسے بالکل بھی نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ فرما رہے جو سچے تھے وہ ہمیشہ کے لیے جنتوں میں رہیں گے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. سبحان اللہ. اس وقت یہ کیفیت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ جب ان سے راضی ہوں گے وہ اللہ سے راضی ہو جائیں گے. یعنی انہوں نے دنیا میں اللہ کو راضی کیا، آج اللہ فرمائیں گے تم کیسے راضی ہو مجھے وہ بتاؤ. یہ مقام اس وقت آ جائے گا. فرمایا ذالک الفوز العظیم. اصل کامیابی یہ ہے. یہ دنیا کی 100 سالہ زندگی بھی اگر ہو جائے تو اس کی کامیابی کامیابی نہیں ہے. اصل کامیابی وہ ہے جو دائمی ابدی زندگی میں نصیب ہو جائے، جو آخرت میں نصیب ہوگی. اور اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمین اور اس میں جو کچھ ہے اور اللہ ہر شے پر قادر ہے. پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ الانعام شروع ہوئی، مکی سورتوں میں سے ہے. اب اس کا بھی دیکھیے سورہ الانعام، یہاں پر تقریباً اس کا آغاز اب ہو چکا ہے. 7ویں پارے کے دوسرے پاؤ سے اس کا آغاز ہو رہا ہے، اور اس سورت میں 165 165 آیات ہیں، 20 رکوع پر مشتمل ہے. مکی صورتوں میں جس طرح سے عام طور پر 3 بنیادی عقائد پر بات کی جاتی ہے، یعنی کریڈز جو ہے اسلام کے، عام طور پہ آپ یہی دیکھتے ہیں کہ توحید مین ڈسکشن کا چیپٹر ہوتا ہے،
رسالت ہوتی ہے اور اس کے بعد آخرت. یہی پورا زندگی کا نظام ہے. توحید کی بات ہے یا رسالت کی یا آخرت کی. اس میں چوپایوں کا ذکر بہت زیادہ آیا ہے، اسی لیے اس سورت کو سورہ انعام کہا گیا. اور مختلف اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے واقعات بیان کیے. اس کا آغاز الحمدللہ سے شروع کیا. الحمد سے شروع ہونے والی یہ بھی سورت ہے، اور یہ دیکھیں یہ بھی بڑی پیاری اس کی فضیلتیں ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے آغاز اس کا کیا گیا. اور اس سورت میں مشرکین کے جو غلط عقائد تھے ان کی تردید کی گئی ہے، اور بڑا خوبصورت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انداز اختیار فرمایا. ان سے سوال بھی کیے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی توحید، اس کی قدرت کے دلائل اصولوں کے ساتھ، دلیلوں کے ساتھ پیش فرمائے گئے. اور اتنی کلیئر دلیل ہے کہ اس کا انکار کوئی صاحب عقل تو نہیں کر سکتا. اتنی واضح دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ قلب سلیم اور عقل سلیم جس کے پاس ہے وہ کبھی بھی دلائل کا انکار نہیں کر سکتا. پھر توحید کے دلائل اللہ تعالیٰ کیسے دیتے ہیں؟ زمین اور آسمان کا موجود ہونا، یہ پوری جو کائنات ہے اس کی ایک ایک چیز اللہ کے وجود کی دلیل ہے. اور بندوں پر اللہ کا جو غلبہ ہے، جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں نا کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا ہے. تو یہ ساری باتیں بڑی غور و فکر والی باتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے کائنات کو تخلیق فرما رہے ہیں، اور پھر اپنی نشانیاں بھی اس میں بیان فرما رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو خلق کیا اور ہر چیز دلیل سے ثابت بھی فرمائی، اپنا پیغام بھی انبیاء علیہ السلام کے ذریعے بھیجا، مگر جنہوں نے انکار کیا، نافرمانی کی، رسولوں کا استہزاء کیا، ان کو جھٹلایا. اور جب ان سے کہا جاتا تھا کہ نہ مانو گے تو عذاب آ جائے گا، تو اس پر بھی وہ چیلنج کرتے تھے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم پر کیسا عذاب آئے گا. تو مختلف وقتوں میں اللہ نے ان کو نعمتوں کی فراوانی سے بھی آزمایا اور پھر عذاب بھی بھیجے. پھر ان کے گناہوں کے سبب انہیں ہلاک بھی کیا. اس کے بعد دوسرے اور لوگ پیدا کر دیے. یعنی ایک کثرت ہوتی ہے، پیک پر جاتے ہیں لوگ اپنے عروج کے، سکسس کے، اور پھر جب وہ نہیں نصیحت حاصل کرتے تو تباہی بھی ہو جاتی ہے. اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم آپ پر کاغذ میں لکھی ہوئی کتاب ابھی نازل کر دیتے اور یہ اپنے ہاتھوں سے ٹچ کر کے اس کو دیکھ بھی لیتے، چھو کر بھی، تب بھی یہ جو کافر ہے نا، انہوں نے کہنا تھا یہ تو جادو ہے. یہ بھی دیکھیں، یہ بھی ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ جو بحث برائے بحث کرتے ہیں، جو ضدی ہیں، باغی ہیں، سرکش ہیں، انہیں دلیل سے قائل نہیں کیا جا سکتا. آپ کوئی بھی دلیل دیں گے وہ اس کا رد ہی کر دیں گے. اس لیے فرمایا آپ ان کے ایمان نہ لانے کا غم مت کیجئے. ان کو کوئی دلیل قائل نہیں کر سکتی، کیونکہ اگر انہوں نے دلیل دیکھنی تھی تو آلریڈی بہت سے دلائل پوری کائنات سے اللہ تعالیٰ نے دیا. اور فرمایا زمین میں چلو پھرو اور دیکھو، تمہارے جیسے تو کئی آئے تھے جھٹلانے والے، پھر ان کا انجام کیا ہوا. کہہ دو جو زمینوں اور آسمانوں میں کس کا ہے، کہہ دو کہ وہ اللہ ہی کا ہے جس نے اپنی ذات پر رحمت واجب کر لی. اللہ اکبر. قل للہ کتب علی نفسہ الرحمہ. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ فرما رہے میں نے ہی لکھ لیا اپنے نفس پر رحمت کرنا. اللہ کو کون مجبور کر سکتا ہے کہ رحم کرے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنی ذات پر میں نے رحمت واجب کر لی، لیکن وہ قیامت کے دن جس میں کوئی شک نہیں، میں تم سب کو جمع ضرور کروں گا. یہ اللہ کی رحمت ہی ہے کہ بار بار ہمیں نصیحت کے موقع ملتے ہیں، سننے کے موقع ملتے ہیں. کب سے ہوش سنبھالا ہے، کب سے ہم حق کی دعوت کو سن رہے ہیں، پیغام کو سن رہے ہیں. اس امید پر پیغام پہنچایا جاتا ہے کہ کسی دن تو اثر ہوگا، کبھی تو کوئی سیکھے گا، کبھی تو کوئی حق کے راستے پر آئے گا. اور انبیاء علیہ السلام یہ پیغام پہنچاتے رہے اسی طرح سے. جن لوگوں نے اپنی ذات کو نقصان پہنچایا ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے. یعنی وہ دشمن ہے، اپنے نفس کو انہوں نے مصیبت میں ڈالا، اپنی جان کو خطرے میں ڈالا. اور رات دن میں جو چیزیں آرام کر لیتی ہیں وہ اسی کی، یعنی پھر وہی والی بات ہے کہ ہر شے، ہر مخلوق، ہر چیز اللہ کی ہے. پوچھو تو صحیح کہ کیا کوئی زمین آسمان کا پیدا کرنے والا، آسمانوں کا بنانے والا اللہ کے سوا ہے؟ جبکہ وہی تمہیں کھلاتا ہے اور اس کو نہیں کھلایا جاتا. یعنی وہ تمہیں کھلاتا ہے، خود کھانے کا محتاج یا پابند نہیں ہے. وہ اس رب کی شان ہے. یہ بھی بڑی کمال کی بات ہے.
وہ شخص جو خود کسی چیز سے بے نیاز ہو وہ دوسرے کے لیے بہت اچھی طرح وقف کر سکتا ہے. کانفلکٹ آف انٹرسٹ لوگوں کا نہیں ہوتا. اگر آپ خود لالچی ہیں, کوئی آپ کی فیوریٹ چیز ہے, تو آپ کا حوصلہ نہیں پڑتا دوسروں سے شیئر کرنے کا. اللہ تعالیٰ فرما رہے میری بے نیازی دیکھو, میں محتاج تھوڑی ہوں, مگر تمہیں پالتا ہوں اور رزق دیتا ہوں. اور مجھے حکم دیا گیا, اللہ تعالیٰ فرما رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے, مجھے حکم دیا گیا سب سے پہلے اسلام لانے والا بنوں, یعنی سب سے پہلے میں فرما برداری کروں. اب یہ دیکھیں کتنی پیاری بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے عمل فرمانے والے. اور کہہ دو اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. یہ آج پھر ہمارے علماء پر بھی, ہمارے بزرگوں پر بھی یہ اپلائی ہوگا رول. ہم نے اپنے لیے کچھ اور رولز بنائے ہیں, عوام کے لیے کچھ اور بنائے. یہود علماء کی طرح, یہود کے جو عالم تھے, قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے اور اپنے نفسوں کو چھوڑ دیتے ہو. ہم دوسروں کو کہیں صدقہ کیا کرو, خیرات کیا کرو, اپنی ایک دمڑی نہ لگائیں. ہم دوسروں سے کہیں بڑوں کا ادب کیا کرو, خود نہ کریں. دوسروں سے کہیں چھوٹوں سے شفقت سے پیش آئے کرو, خود نہ آئے. خود تکبر میں ہم بیٹھے رہے ہمیشہ. تو مبلغ وہ ہے, داعی حق وہ ہے جو پہلے عمل کرے اور بعد میں دعوت دے دوسرے کو, کہ آپ بعد میں کریں گے, سب سے پہلے وہ میں ہوں جو عمل کر کے دکھائے. کہہ دو کہ اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے, یعنی اب یہ دیکھیے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیے, یعنی کیا آپ نے کسی بزرگ سے سنا کہ میں تو جہنم سے ڈرتا ہوں؟ وہ تو کہے گا ارے جہنم کا میرا کیا واسطہ, آ جاؤ میں تمہیں بھی جنت میں لے جاؤں گا. یہ حالات ہے. یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ مبلغ کیا کہتے ہیں, وہ جو دو جہان کے بادشاہ ہیں, جن کی بادشاہت میں, جن کا اللہ کے محبوب ہونے میں, جن کا جنت کا سردار ہونے میں کوئی شک نہیں ہے, وہ فرما رہے میں ڈرتا ہوں اللہ سے. اللہ اکبر. فرمایا کہ میں عذاب یوم عظیم, میں بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. اللہ اکبر. جس نے اس دن عذاب جس سے ٹل جائے, اس پر رحمت یعنی اللہ کی مہربانی ہو جائے, یہ اصل کامیابی ہے. کیا ہم ایسی زندگی بسر کر رہے ہیں کہ ہمیں لگے گا کہ ہم پر سے عذاب ٹل جائے؟ یہ اہم ہے. اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے, اب یہ بھی دیکھیے, یہ بھی میرے آپ کے لیے, فلاں نے کچھ کر دیا, فلاں نے ٹوٹکا کر دیا, فلاں نے جادو کر دیا, تم پر کالا جادو ہوا ہوا ہے, تم پہ بد نظری ہوئی ہوئی ہے. بہت سی باتیں ہم ہر وقت یہ کرتے ہیں, اور اس کو پروموٹ کرنے والے وہ ہیں جن کا کاروبار چل رہا ہے اس عقیدے سے. اگر لوگ ان باتوں میں یقین نہیں کریں گے تو ان کی روٹیاں بند ہو جائیں گی. تو وہ تو آپ کو کوئی بیماری ہے تو بھی وہ یہی کہہ دیں گے کہ آپ کو جانڈس ہوا ہوا ہے, وہ کہیں گے یہ تو جادو کے اثرات ہے, کالا جادو ہے. کچھ اور بیماری ہے, نیلا جادو ہے, پیلا جادو وغیرہ. اللہ تعالیٰ ایک اصول بتا رہے ہیں. ہم یہ مانتے ہیں جادو بھی کرنے والوں نے کیے, بری نظر بھی نقصان کا باعث بنی, یہ سب ریالٹیز ہیں, کسی حد تک ہیں. مگر اللہ تعالیٰ اس میں جو اصول کار فرمائے وہ بتا رہے ہیں, اگر اللہ تم کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کا کوئی دور کرنے والا نہیں. کسی سے دم کروا کر آ جائیں, کسی سے جادو ٹونا کروا کر آ جائیں, کوئی بڑے سے بڑا وظیفہ پڑھ لے, کچھ بھی کر لیں, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر میں نے تمہارے نصیب میں وہ تکلیف لکھی ہے تمہیں اس سے کوئی بچا نہیں سکتا. اور اگر میں تم کو کوئی خوبی پہنچاؤں, نہ دیورانی, نہ جٹھانی, نہ ساس, نہ بہو, نہ بھاوج, نہ نند, نہ سہیلی, نہ دشمن, کوئی کچھ نہیں کر سکتا. کوئی نہیں آپ سے اس خیر کو روک سکتا جو اللہ نے لکھ دی. معاذ اللہ, معاذ اللہ. انڈائریکٹلی ہم کیا کہتے ہیں, اللہ بے بس ہو گئے, یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ دینا چاہ رہے تھے, بیچ میں سے ایک نے ٹانگ اڑائی اور ہم تک وہ چیز پہنچنے نہیں دی. یہ کس کا مذاق اڑا رہے ہیں, ہم کس کی توہین کر رہے ہیں, یہ ہم سوچتے ہی نہیں ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اگر میں تمہیں کوئی خیر پہنچانا چاہوں, ایسا ہے نہیں کہ لوگ رکاوٹیں نہیں ڈالتے, مگر اللہ نے اس سے بہتر جگہ آپ کے لیے لکھی ہوگی, وہ یہاں رکاوٹیں ڈالے گا, ادھر آپ کا کوئی اور بھلا ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی خوبی پہنچائیں تو ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں. فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, یہ کثرت سے پڑھا کریں. تو پھر دیکھیں جادو کرنے,
جادو کرنے والوں کے جادو سے بات بن رہی ہوتی نا تو ابھی دنیا خالی ہو چکی ہوتی. اتنے اتنے بغض لے لے کر حاسدین بیٹھے میں دلوں میں، چڑیاں بنا کے اڑا دیتے یا چڑیا بنا کر کھا جاتے ہمیں. تو یہ چیزیں یہاں پر ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ کی قدرت ہے ہر چیز پر. اسی لیے تو میں کہا ان شرور سے پناہ مانگتے رہا کریں، اور وسوسے بھی آتے ہیں، وسوسوں سے بھی پناہ مانگتے رہا کریں. اپنے بندوں پر غالب ہے، وہی صاحب حکمت ہے، وہی خبیر یعنی خبر رکھنے والا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی شہادت کی، توحید کی گواہی اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں سب سے بڑی گواہی خود اللہ تعالیٰ کی ہی ہے، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اور اہل ایمان یہ ظاہر کر دیتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، اور جنہیں تم شریک بناتے ہو ہم ان سے بری ہیں. اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جنہیں ہم نے کتاب دی وہ انہیں ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. جن لوگوں نے اپنی ذات کو نقصان پہنچایا وہ ایمان نہیں لائیں گے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ یہود و نصارہ، خاص طور پہ یہودی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچان گئے تھے کیونکہ اپنی کتابوں میں علامات، نعت و صفات تو پڑھ چکے تھے، منتظر بھی تھے. اللہ فرما رہے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. انہوں نے ایسے پہچانا جیسے کوئی اپنے بیٹے کو پہچاننے میں غلطی نہیں کرتا، مگر وہ ایمان نہیں لائیں گے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے بدبختی میں ڈال دیا ہے اپنے نفس کو، نفس کے غلام بن چکے ہیں. تو اس لیے اپنے نفس کو انہوں نے نقصان پہنچایا، وہ ایمان نہیں لائیں گے. ان سے بڑا ظالم کون ہے؟ جنہوں نے اللہ پر جھوٹا بہتان باندھ دیا، اس کی نشانیوں کو جھٹلا دیا. بے شک ظالم فلاح نہیں پائیں گے. یا پھر وہی بات، بظاہر دنیا میں کامیاب ہو جاتے ہیں ظالم، مگر اصل زندگی تو یہ ہے ہی نہیں. یعنی یہ تو وہ ہے نا ٹیزر، کیا کہتے ہیں اس کو، ٹریلر. سم ٹائمز ایک آؤٹ لائن، ایک خاکہ، ایک کسی ڈاکیومنٹری کا چھوٹا سا ٹریلر وہ کنفیوز کرنے کے لیے ہوتا ہے. اس میں وہ سین دکھا دیا جاتا ہے یا وہ بات بتا دی جاتی ہے کہ ایک دم سے پکچر کچھ اور آپ کے مائنڈ میں بن جاتی ہے، لیکن ریالٹی میں وہ کچھ اور ہوتا ہے. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ فرما رہے دنیا کی زندگی تو بہت مختصر سی زندگی ہے. یہاں اگر یہ بظاہر کامیاب ہو بھی گئے تو آخرت میں کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان کو جمع کریں گے اور ان کو ان کے شرک کی سزا دی جائے گی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ کی نافرمانی سے بچے رہے وہ نجات پا گئے، اور باقیوں نے کہا جب انہیں دعوت دی گئی، حق کا پیغام دیا گیا، تو انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے کانوں میں گرانی ہے، ہمیں تو آواز ہی نہیں آتی، ہمارے دلوں پہ پردے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے پردے نہیں ہیں، ان کی نحوستوں کی وجہ سے ان کے دلوں پر قفل پڑ چکے ہیں. یعنی کئی لوگ اتنے ڈھیٹ ہو چکے ہوتے ہیں، اتنے بدبخت ہو چکے ہوتے ہیں کہ جب آپ ان سے حق کی بات کرتے ہیں تو وہ مذاق اڑاتے ہیں اور وہ سننا بھی نہیں چاہتے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرمانے کہ ان کی بد نصیبی پر افسوس ہی کیا جا سکتا ہے، اس کی فکر کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر تم اس وقت کو دیکھو جب وہ جہنم کے گڑھے پر کھڑے کیے جائیں گے تو کہیں گے ہائے کاش ایک دفعہ ہمیں واپس جانے کا موقع مل جاتا تو ہم اللہ کی آیتوں اور نشانیوں کو نہ جھٹلاتے. یعنی ہمیں سوچنا چاہیے کہ ان کی کیا حالت ہوگی قیامت کے دن. لیکن وہی بات ہے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ وہی کچھ ہے جس کو تم نے پہلے جھٹلایا تھا، اور تمہارا حال یہ ہے کہ اگر تمہیں پھر واپس دنیا میں بھیج بھی دیا جائے تو تم پھر بھی جھٹلاؤ گے کیونکہ تم جھوٹے ہو. ابھی بھی تم صرف بہانے ہی بنا رہے ہو. اور وہ پہلے کہتے تھے کہ یہ دنیا ہی کی زندگی ہے، وہ جو ایتھیسٹ کا کانسیپٹ ہے، دنیا کی زندگی ہی زندگی ہے، بس اسی میں ہم جیتے ہیں اور اسی میں مر جاتے ہیں اور ہم اٹھائے نہیں جائیں گے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے کاش کہ تم اس وقت کو دیکھتے جب اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے اور دریافت کیا جائے گا کیا یہ حق نہیں ہے. تو وہ کہیں گے اے پروردگار یہ بالکل حق ہے. کہیں گے ہمارے پروردگار کی قسم حق ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اب اپنے انکار کا بوجھ اٹھاؤ اور چکھو اس عذاب کا مزہ جس کا تم انکار کیا کرتے تھے. پھر وہ اپنا پچھتائیں گے، ملامت کریں گے، گڑ گڑائیں گے، پھر اپنے بوجھ اپنے پیٹھوں پر اٹھائے ہوئے ہوں گے. کوئی اس وقت ان کے
پچھتانے کا، رونے کا، چلانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہی دیکھیے وہ ریالٹیز ہیں جو ہمیں بڑی وضاحت کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان فرما دی. اور پھر اپنی قدرت کی پھر نشانی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی زمین پر رینگنے والا اور پرندہ جو اپنے دونوں بازوؤں سے اڑتا ہے ایسا نہیں، مگر وہ بھی تم ہی جیسے گروہ ہیں. ہم نے کتاب میں کسی طرح کی کمی نہیں کی، یعنی وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. مختلف اللہ کی مخلوقات ہیں اور زمانے ہیں، سب اللہ تعالیٰ کے فرما بردار، اس کی اطاعت کرنے والے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر وہ سب اپنے پروردگار کے حضور جمع کیے جائیں گے. جو لوگ ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں اور بہرے اور گونگے اندھیروں میں بڑھ، یعنی ان کو بہرا کیوں کہا؟ حق کی بات نہیں سنتے. گونگا کیوں کہا؟ منہ سے حق کا کلمہ ادا نہیں کرتے. تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ گمراہی میں ہی بھٹک رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ہی کو پکارو. اور انسان جب کسی مشکل میں ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ پھر اللہ تعالیٰ کو ہی خالصتاً پکارتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی اس کی پکار کو سننے والے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم سے پچھلی قوموں کی طرف بھی، پچھلی امتوں کی طرف بھی رسول بھیجے گئے، پھر ہم نے ان کو سخت نقصان اور مصیبت میں گرفتار کیا تاکہ وہ عاجزی و زاری کریں. دیکھیے تکلیف اور آزمائش کیوں آتی ہے وہ سبب یہاں بتایا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لعلہم یتضرعون، تم عاجزی کرو. بھول بیٹھے ہو تم کہ تمہیں مرنا بھی ہے، تم بھول بیٹھے ہو کہ تمہارا خالق اور مالک کوئی اور ہے، تمہیں یاد ہی نہیں ہے کہ تمہاری زندگی کا مقصد کیا تھا. اس لیے میں نے تمہیں ذرا جھٹکا لگایا کہ یاد آئے تمہیں کہ تم کتنے بے بس ہو، کتنے لاچار ہو. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ میں کرتا ہوں تاکہ تم میرے آگے جھکو. آپ پہنچ جاتے ہیں 2 نمبر کے کرب، وہ جو کہتے ہیں نا بےہودہ اور ریپسٹ ٹائپ کے پیروں کے پاس، اور وہاں جا کے ان سے کہہ رہے ہیں کہ کچھ ہو گیا ہے جی، آپ ہی سب کچھ کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے تمہیں یہ آزمائش میں ڈالا کہ تم میرے آگے تو آؤ، جھکو، عاجزی کرو، رو میرے پاس آ کر، مجھ سے مانگو، مجھ سے فریاد کرو. یہ سمپل رولنگز ہیں یہاں پر. پورے قرآن پاک میں کہیں کوئی ایک آیت دکھا دیں جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہو کہ فلاں نے اس پہ جادو کر دیا. ایک آیت 6666 آیات میں سے کہ فلاں نے جادو کر دیا تو وہ پریشان ہو گیا، فلاں نے ٹونا کر دیا تو وہ بیمار ہو گیا، فلاں نے ٹونا کر دیا اس لیے اس کی اولادیں نہیں ہوئی، فلاں نے کچھ کر دیا تو اس کی شادیوں کی بندش ہو گئی، کاروبار کی بندش ہو گئی. کرنے والوں کو سب کچھ کرنے دیں، کسی کے کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا. جو کچھ ہوگا صرف اللہ کے حکم سے ہی ہوگا. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ آزمائش میں تمہیں اس لیے ڈالا تھا کہ تم میرے آگے جھک جاؤ. بس جس وقت ہمارا عذاب ان پر پہنچا تھا، کیوں نہ ہوا کہ انہوں نے گریہ کیا ہوتا، مگر کیوں کرتے، کیسے کرتے؟ ان کے دل ہی سخت ہو چکے تھے، ان کے دل جو سخت ہو گئے تھے. اور جو عمل وہ کیا کرتے تھے شیاطین نے انہی کو زینت دے دی. یعنی بد قسمت ہے وہ شخص جو گناہ کرے اور اپنے گناہ کو جسٹیفائی کرے. اس کو یہ بھی شرم نہیں ہے، اس کو یہ بھی ریئلائزیشن نہیں ہے کہ گناہ تھا، غلط تھا یہ کام. گناہ سب سے ہو سکتے ہیں، لیکن جو گناہ کو گناہ نہ سمجھے بلکہ اپنا شیطان اس کو اس کا اچھا عمل کر کے بتا دیتا ہے. تو یہ بات یہاں اس کی سب سے بڑی مثال جو حکمران اور بادشاہ ہوتے ہیں کہ ان کے جو چیلے ہوتے ہیں نا آس پاس، وہ ان کو موٹیویٹ کرتے رہتے ہیں جتنا بھی ظلم اور کرپشن اور زیادتیاں کرو، وہ کہتے رہتے ہیں کہ آپ بہت بہترین کام کر رہے ہیں، کوئی آپ غلط نہیں کر رہے، کسی کا حق نہیں مار رہے. پھر جب وہ اس نصیحت کو بھول گئے جو انہیں دی گئی تھی تو ہم نے بھی ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے. یہ دیکھیے یہ کیا بڑی بات ایک آ گئی جب انہیں وہ چیزوں سے یعنی اللہ نعمتوں کی کثرت کر دی. کہتے ہیں نا اس کی تو پانچوں گھی میں ہے، یہ جو پانچوں گھی میں ہے نا تو بس سمجھدار لوگ ڈر جاتے ہیں کہ آگے اس کے ساتھ ہونے کیا والا ہے. جب انسان کرپشن کے راستوں پر چل پڑتا ہے اور ایک دم سے ہر طرف سے عنایات کی بارشیں ہونے لگ جاتی ہیں تو یہ عذاب کی شروعات ہوتی ہے. اور یہ بات یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو چیزیں ان کو دی گئیں وہ خوش ہو گئے اس پر، اور پھر اچانک اللہ تعالیٰ نے ان کو گرفتار فرما لیا، پکڑ لیا تو مایوس ہو کر رہ گئے. بس ظالم لوگوں کی نسل قطع کر دی گئی، نام و نشان ان کا مٹا دیا گیا. سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہان کا پالنے والا ہے. کہہ دو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اگر خدا تمہاری سماعت
اور بصارت لے لے اور تمہارے دلوں پر مہر کر دے تو کیا اللہ کے سوا کوئی معبود ہے جو تمہیں یہ چیزیں دے دے گا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اگر آنکھ سے نظر نہ آئے، یہ چھوٹے چھوٹے انفیکشنز ہو جاتے ہیں، کان میں انفیکشن ہو جاتا ہے، آنکھ میں کوئی ایشو بن جاتا ہے۔ بہت سے لوگوں سے آپ سنتے ہوں گے کہ بینائی جانا شروع ہو گئی، بہت سے لوگوں سے آپ سنتے ہیں، ابھی پچھلے دنوں کوئی میرے پاس ایسی ہزاروں سٹوریز ہوتی ہیں، میں کتنی آپ سے شیئر کروں، کوئکلی بس بتا رہی ہوں، بچے نے، چھوٹے سا بچہ ایسے اس نے کان میں کوئی چیز مار دی اور وہ کان کا جو پردہ تھا وہ خراب ہو گیا، یا کوئی اور ایسے حادثہ ہو گیا، اس سے کان جو ہے وہ ہیئرنگ ڈیمیج ہو گیا، وہ آنکھ کو خدا نخواستہ کچھ ہو گیا، کیسے ٹھیک ہوگی؟ کون ریپلیس کرے گا؟ جو آنکھ ضائع ہو گئی کہاں سے آئے گی وہ؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ میں نے تمہیں جو نعمتیں دی ہیں نا، یہ ٹولز ہیں، یہ جو آنکھیں ہیں اور کان ہیں، یہ علم کے حصول کے لیے، دیکھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے ہیں، حق بات کہنے کے لیے ہیں۔ اگر تم ایسا نہ کرو اور اللہ تعالیٰ یہ دی ہوئی چیزیں واپس لے لیں کہ جس مقصد کے لیے دی تھی وہ تو ہو نہیں رہا، تو پھر تم بتاؤ کہ تمہیں وہ کون سا خدا لا کر واپس دے گا؟ پھر بھی وہی بات ہے کہ دل جب سخت ہو جاتے ہیں تو پھر انسان یہ سوچتا بھی نہیں ہے کہ ایسا بھی ممکن ہو سکتا ہے۔ کیا تم اپنے آپ کو اتنا سمجھتے ہو کہ اگر خدا کا عذاب تم پر اچانک کھلم کھلا آ جائے تو کیا سوائے ظالم لوگوں کے کوئی اور بھی ہلاک کیا جائے گا؟ اور ہم رسولوں کو نہیں بھیجتے مگر خوشخبری دینے والے اور آگاہ کرنے والے بنا کر۔ پھر جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیکوکار ہوں گے، ان پر نہ کسی قسم کا کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے۔ یہاں سے پھر وہی والی بات، دنیا میں نیک لوگوں کو بھی غم آتے ہیں، یہ بھی ایک ہمارے یہاں بہت بڑا ایک مسئلہ ہے کہ ہم یہ ایکسپیکٹ کر بیٹھتے ہیں کہ ہم نیک ہیں تو ہمیں کوئی تکلیف نہیں آنی چاہیے۔ کوئی دیندار خاتون ہے، ان کی اولاد نافرمان نکل آئے، غلط صحبت میں پڑ جائے، ان کے ساتھ کچھ اور حادثہ پیش آ جائے تو لوگ چہ میں گوئیاں شروع کر دیتے کہ ہاں پتہ نہیں ان کے ساتھ ہے، یعنی ان کو ان کی کریڈیبلٹی میں شاید شک ہونا شروع ہو جاتا ہے، یا پھر وہ کہتے ہیں لوگ کیا فائدہ، اتنی نیک تھی پھر ان کے ساتھ یہ ہو گیا۔ جبکہ سچ یہ ہے کہ اصولی طور پر نیک لوگوں کے ساتھ زیادہ آزمائشوں کا معاملہ ہونا چاہیے۔ یا آپ نے دیکھ ہی لیا نا، ظالموں کی تو رسی دراز ہو جاتی ہے، بھرپور نعمتیں ان کو دی جاتی ہیں اور پھر ان کی رسی کھینچی جاتی ہے۔ نیک لوگوں کی جو میں آپ کو بتاتی ہوں فرق کیا ہے، نیک لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جب ان کو تکالیف اور آزمائشیں آتی ہیں وہ شکوے شکایتیں نہیں کرتے، نافرمانی نہیں کرتے، مایوس نہیں ہوتے، بے دین نہیں ہوتے، وہ دین سے بدظن نہیں ہوتے، وہ ایتھیسٹ نہیں بن جاتے کہ بس میرے ساتھ ایسا ہو گیا، معاذ اللہ، اللہ نے میرے ساتھ ایسا کر دیا، بس نہ تو میں نماز کا رہا نہ روزے کا رہا، یہ نہیں کرتے وہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے انہیں خوف نہیں ہے، جو مرضی آزمائش آئے، وہ کہتے ہیں اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ ٹھیک ہے، اللہ کی نعمت تھی، اللہ نے لے لی، اس درجے کا ایمان تو ہمارا ہے بھی نہیں نا۔ انبیاء علیہ السلام کو دیکھیں، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے انہیں غم ملال نہیں ہوتا، وہ ریگریٹ نہیں کرتے۔ ریگریٹ کون کرتا ہے؟ جو غلطیاں زیادہ کرتا ہے، جو غلط ڈیسیجن لیتا ہے اور پچھتاتا ہے بعد میں، ملامت کرتا ہے۔ تو ان کو کوئی ملامت پچھتاوا نہیں ہے، انہیں پتا ہے کہ جو کچھ انہوں نے کھویا حق کے راستے میں کھویا۔ تو یہ کانسیپٹ جو ہے، یہ جو ان کی سیلف سیٹسفیکشن ہے، یہ ان کے لیے اللہ کی نعمت ہے۔ اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو بوجہ اس کے کہ نافرمانی کیا کرتے تھے، ان کو ضرور عذاب پہنچے گا۔ اور کہہ دیجئے کہ میں تم سے یہ تو نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، دیکھیے یہ والی بات، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ غیب دان ہوں، اور نہ میں کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو صرف اس کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قل، اللہ فرما رہے آپ فرما دیجئے کہ جو آپ کے پاس خزانے، اب یہ دیکھیے میرے پاس، میں نے دعویٰ کب کیا خزانے؟ آتے ہو تو دین کے لیے آؤ، خزانوں کے لیے مت آؤ۔ آج جس سیاستدان کے پاس زیادہ پیسے ہوں گے ووٹ اس کے ہوں گے، کیوں؟ سب کو پیسہ چاہیے بھائی، جہاں سے ملے گا پیسہ وہاں پر چل پڑیں گے۔
کسی کے پاس پیسہ نہ ہو اور اس کے ساتھ آپ جائیں تو آپ کی سچائی پتہ چلے گی. اپنے فائدے کے لیے تو سبھی آئیں گے. تو یہ بات یہاں پر بتائی جا رہی ہے کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے اصحاب جو آپ کے جانثار ساتھی ہیں دولت کی لالچ میں نہیں آئے آپ کے پاس. ہمارے حکمرانوں کے پاس تو کہتے ہیں نا جلسوں میں کھانا ملتا ہے اور فلاں ملتا ہے ڈھمکا ملتا ہے تو جاتے. تو کسی پارٹی کی بات نہیں کر رہی, کسی کو کرٹیسائز نہیں کر رہی, مجھے تو کوئی بھی پارٹی پسند نہیں ہے اس لیے میں تو بالکل نیوٹرل ہوں. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ وہاں تو جاتے جہاں ان کا ذاتی فائدہ ہے. کیا وہاں جاتے جہاں جس چیز کا ان کو کوئی ذاتی فائدہ نہ ہو مگر حق کے لیے جانا پڑے؟ تو یہ بات یہاں پر غیر مسلموں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ریسرچ کی, تحقیق کی, آپ کو پتا ہے سب سے زیادہ ان کو کس چیز کی وجہ سے اللہ کے حبیب پر ٹرسٹ ہوا؟ آپ کے کردار پر, آپ کی شخصیت پر, کہ یہ تو ایک امیر آدمی نہیں تھا. جو ان کے فالوورز تھے ان کو کوئی مال دولت جائیداد نہیں ملی, وہ جائیدادوں والے بھی نہیں تھے, سب انہوں نے اللہ کی راہ میں دے دیا. اس سے انہیں پتا چلا کہ یہ کوئی سچا مذہب تھا. تبھی اس کے فالوورز جائیدادیں نہیں بناتے تھے. ورنہ عام طور پر پاور میں آنے کا مطلب ہوتا ہے آپ کے کیا جملہ کہتے ہیں, وارے نہیں آ رہے, کہ آپ کی تو قسمت کھل گئی. تو قسمت نہیں کھلی تو اس کا مطلب حق کا کام کر رہے ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حبیب آپ فرما دیجئے میں نے تم سے کب دعویٰ کیا ہے کہ اللہ کے خزانوں کا میں مالک ہوں. جبکہ اس کو اگر آپ دوسرے اینگل سے دیکھتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی کریم کو دنیا جہان کی ہر نعمت ہر دولت عطا فرمائی. صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے کہ عرش کے خزانے پیش کیے گئے. صحیح بخاری صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بیان احادیث حضرت فاطمہ الزہرا سے فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہ میں چاہوں تو احد کو اللہ سونا بنا دے, مگر میں نے اپنے لیے دنیا اور دنیا کی چیزوں کو پسند نہیں فرمایا. تو لٹرلی یہاں بات یہ تھی کہ بھئی میں دعویٰ نہیں کرتا میرے پاس خزانے, کیا اللہ کے لیے آنا چاہتے ہو آ جاؤ, کچھ نہیں ملے گا میرے پاس سے مگر حق ملے گا اور حق کا راستہ تمہیں بتایا جائے گا. اور پھر جو فرما دیا میں کب کہتا ہوں میں غیب جانتا ہوں, یعنی تمہارے سارے کام میں پہلے سے بتا کے کیلکولیشن کر کے سیدھے کروا دوں؟ غیب جو میں جانتا ہوں میرا رب مجھے بتاتا ہے. غیب کا مالک وہی ہے, اس کے ہی اختیار میں ہر چیز ہے. اور پھر فرمایا کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میں ملک ہوں فرشتہ ہوں, میں بھی بشر ہوں انسان ہوں, مگر اللہ کا رسول ہوں. تو یہ بات یہاں پر واضح کر دی گئی کہ میں تو اسی وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف کی جاتی ہے. اب آپ سوچیں اللہ کے حبیب سے بڑھ کر اور معتبر ذات کون سی تھی, اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح عاجزی بھی فرما رہے ہیں اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ کے حبیب لوگوں کی جو ہے وہ ان کو تبلیغ بھی فرما رہے. تو اسی طرح سے پورا بیان فرما دیا گیا کہ اہل ایمان کو کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے حق کی دعوت. اس کے بعد پھر یہاں پر یہ بھی بیان کر دیا گیا کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ کی گواہی کافی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے قیامت کا تذکرہ بھی فرمایا. 18 انبیاء علیہ السلام کی سورہ انعام میں ان کا نام لے کر تذکرہ کیا گیا, اور سب کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے وحی عطا فرمائی. ان کے علاوہ بھی بے شمار انبیاء رسول تشریف لائے دنیا میں, مگر ان کے سب کے نام قرآن پاک میں بیان نہیں کیے گئے. وحی اور نبوت کے بعد پھر اس کے دوبارہ دلائل بیان کیے جا رہے ہیں جو خالق کے وجود, اس کے علم, قدرت, حکمت کے دلائل ہیں. اور ان دلائل سے اس طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ انسان کا جو اصلی مقصد ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات, اس کی صفات اور اس کے افعال کو جانے, اس کی حکمتوں کو سمجھے, اس کی معرفت حاصل کرے. لیکن مکہ کے کفار ان دلائل میں غور و فکر نہیں کرتے تھے, البتہ مختلف قسم کے معجزات کا وہ مطالبہ کرتے رہا کرتے تھے. فلاں معجزہ دکھایا تو ہم قبول کر لیں گے اور پھر مان لیں گے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ ان کا معجزہ کا سوال کرنا بھی حق کو قبول کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ صرف آپ کو پریشان کرنے کے لیے ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے بھی فرما دیا کہ کافر اور مومن کی نظر جو ہے وہ جدا ہے, یعنی جو معجزہ طلب کر رہا ہے اگر بجائے معجزہ طلب کرنے کے کائنات میں نظر اٹھا کے دیکھتا تو ہر طرف اس کو اللہ تعالیٰ کے وجود کی نشانیاں نظر آتی.
کائنات پر کافر بھی نظر ڈال رہا ہے اور مومن بھی، لیکن دونوں کا نظر ڈالنا آسمان اور زمین کی طرف وہ بالکل مختلف ہے. کافر دیکھ رہا ہے کہ پوری جو دنیا ہے، پوری کائنات، وہ مادی اسباب ہیں. جیسے وہ کہتے ہیں بارش اس لیے برستی ہے، فلاں چیز اس لیے ہوتی ہے، یہ اس طرح سے ہوتا ہے. تو ان کو لگتا ہے کہ یہ سارے مادی اسباب ہیں، یعنی کوئی نہ کوئی ریزن ہے، لاجک ہے، کوئی سائنٹیفک ریزن ہے جو ان کو اس طرح سے نظر آ رہی ہے. اور مسلمان دیکھتا ہے تو وہ اپنے رب کی قدرت کو ہر چیز میں دیکھتا ہے کہ کون ہے جس نے یہ. اب ہزاروں ایسی مثالیں ہوتی ہیں. انسان کا اپنا جسم، اس کا مدافعتی جو سسٹم ہے ہمارا، کس طرح سے ریزسٹ کرتی ہے باڈی، کس طرح سے ہمارا نظام انہضام ہے، ہمارا نظام حیات ہے. تو ایک ایک چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کی دلیل ہے. جتنی بھی چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی چیزیں، پھل پھول، خوشبوئیں، ہمارے اطراف میں رنگ، دیکھیں جس موسم میں جس پھل کی ضرورت ہوتی ہے باڈی کو، اس موسم میں وہ پیدا ہو رہے ہیں. چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہوتی ہیں. آپ دیکھتے ہیں جو ریگستان ہے، تو ڈیزرٹ میں جو کیمل ہے یا جو وہاں کے جانور ہیں، ان کو اس کے حساب سے بنایا گیا، ان کے پاؤں ایسے بنائے گئے کہ ان کو اس ریت پر چلنے میں ڈیفیکلٹی نہ ہو. جو دیوار پر چلنے والے ہیں، جو درختوں پر اچھلنے والے ہیں، ایک درخت سے دوسرے درخت پر جمپ کرنے والے ہیں، ہر مخلوق کو اس کا سپورٹیو پارٹ دیا باڈی کا جو اس کے لیے افیکٹو ہے. تو یہ اللہ کی شان آپ اندازہ لگائیں. جو سردی کے جانور ہیں، وہ پولر بیئر کو آپ دیکھیں کیسا اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے، اس کے سویٹر پہنا کر اس کو بھیجا ہے. یعنی ایک ایک چیز یہ کیسے حادثاتی طور پر ہو جاتی ہیں سب چیزیں، کیسے یہ حادثات ہو رہے ہیں. تو ہم یہاں بیٹھے ہوئے، سردی لگ رہی ہے، ہمارے اوپر تو نہیں سویٹر آ کر گر گیا. تو اللہ سبحانہ، ہمیں تو خود ہی پہننا پڑے گا. تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اس پہ مومن جب غور کرتا ہے، قوت ایمانی سے دیکھتا ہے، تو اس کو خود بخود نظر آتی ہیں چیزیں، اور اسی لیے وہ مشاہدہ کرتے ہیں. اور سبحان اللہ کہ میرے رب کی کیا شان ہے، کیا اس کا انتظام ہے، کیا اس کا نظام ہے. اور اسی طرح سے اگنے والی چیزیں، پھل، ان کے ذائقے، اس بیج کا گرو ہونا، اس کا بڑھنا، یہ سب چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے پکتی ہیں. اب ایک ہی پیڑ پر، ایک ہی ٹری پر اورنجز لگے ہوتے ہیں، کوئی اتنا میٹھا ہے، کوئی بالکل بے مزہ بھی ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں، اور اپنی نشانیاں ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھرپور دکھا دی ہیں. اب اگر پھر بھی کوئی غور نہ کرے تو اس میں وہی والی بات ہے کہ کیا کہا جا سکتا ہے. نشانیاں تو ہر اعتراف میں موجود ہیں. اس پزل کی طرح جس میں بتایا جاتا ہے، وہ چھوٹا سا بچپن میں نیوز پیپر میں آتا تھا، ہمیں بڑا انٹرسٹنگ لگتا تھا. ایک چھوٹا سا کارنر پہ بنا ہوا ہوتا تھا جس میں سے وہ کہتے تھے کہ اس پکچر میں یہ چیزیں ہیں، آپ اس کو فائنڈ آؤٹ کریں. تو کچھ لوگ گیو اپ کر دیتے ہیں، نہیں بھائی ہمیں نہیں مل رہی. آپ کو مل نہیں رہی، مگر ایسا نہیں ہے کہ اس میں ہے نہیں. تو ہمیں یہ تو یقین تھا کہ چونکہ انہوں نے کہا ہے تو یہ اس میں ہے تو صحیح موجود. یہ ہماری نظروں کا نقص ہے، یہ ہماری سستی ہے کہ ہمیں وہ نظر نہیں آ رہی. تو اسی طرح سے کائنات میں سب کچھ موجود ہے، بس دیکھنے والی آنکھ چاہیے. اللہ ہمیں غور و فکر والی، نصیحت حاصل کرنے والی آنکھ، نصیحت سننے والے کان، اور نصیحت کو قبول کرنے والا دل عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.